السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین اور حاضرین کرام، الحمدللہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تفسیر جلالین کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، الحمدللہ پارے 30 اور پچھلے درس میں سورہ بروج ہم نے پورا ریکارڈ کر دیا۔ انشاءاللہ آج ہم اس درس میں سورہ طارق سے آج کے درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوشش اور کاوش کو قبول فرمائے اور اخلاص کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الطارق مکیۃ 17 آیتاً، سورہ طارق مکیہ ہے، اس میں کل 17 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی۔ اور اب یہاں پر دیکھیں طارق کے مختلف معنی بتائے گئے ہیں۔ طارق کا ایک معنی کہتے ہیں کہ وہ مہمان جو گھر میں گھر پر رات کے وقت میں آئے، اس کو بھی طارق کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اگر کیا ہے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ اصل معنی ہے اس کے کھٹکھٹانا اس کی اصل معنی ہے۔ تو وہ کیونکہ کیا ہوتا ہے وہ کھٹکھٹایا کرتا ہے، تو اسی لیے اس کو آنے والا مہمان رات میں دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اس کو مہمان طارق کہتے ہیں، مہمان رات میں آنے والے خاص طور پر۔ اب یہ جو طارق یہاں قرآن پاک میں لیا گیا ہے، تصریح اس کی وضاحت تو خود قرآن پاک میں آگے بتائی جا رہی ہے۔ مراد یہاں پر ستارہ ہے۔ ستارہ وہ ستارہ جو رات کی تاریکی کو اپنی نور سے، اپنی روشنی سے دور کر دیتا ہے۔ رات کی جو انتہائی تاریکی ہوتی ہے تو اپنی روشنی سے وہ ستارہ رات کی تاریکی کو دور کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، تو اس ستارے کو طارق کہتے ہیں۔ تو اب ممکن ہے کوئی خاص ستارہ مراد ہو یا نہیں تو عام ستارے مراد ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب قرآن پاک میں بتا رہے ہیں، تو اب یہاں ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ آسمان کی قسم اور ستارے کی قسم، والطارق ستارے کی قسم۔ اصلہ کل آت لیلا، اب بتا رہے ہیں کہ اس کی اصل تو یہ ہے کہ رات میں ہر آنے والے آدمی کو طارق کہا جاتا ہے۔ ومنہ، اسی سے، النجوم، ستاروں کو بھی طارق کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ لطلوعها لیلا، کیونکہ وہ ستارے بھی کیا ہے رات میں طلوع ہوتے ہیں، رات میں نکلتے ہیں۔ وما ادراک ما الطارق، اور تمہیں خود سے کیا معلوم کہ طارق کیا چیز، طارق کیا ہے، تمہیں خود سے کیا معلوم۔ ما اعلمک ما الطارق، تمہیں خود سے کیا معلوم کہ یہ طارق کیا ہے۔ تو اب اس کی پہلے تو ترکیب دیکھ لیں۔ یہاں صاحب جلالین جو بتا رہے ہیں وہ یہ کہ پہلے مت طارق کے پاس آئے۔ مت طارق، ما مبتدا ہے، الطارق اس کی خبر ہے۔ ما مبتدا، الطارق اپنی خبر سے مل کر کیا ہے، یہ پورا جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ادراکا میں جو ادرا فعل ہے اس کا مفعول بن جائے گا۔ یہ پورا جملہ مفرد کی تعبیل میں ہو کر ادرا فعل کا مفعول بن جائے گا۔ یہ کوئی ترکیب۔ یہ ترکیب ہونے کے بعد اب بتا رہے ہیں ادرا فعل فاعل اپنے مفعول سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر بنا ہے۔ کس کی؟ ادرا سے پہلے، ادراکا سے پہلے جو ما ہے وہ ما بھی مبتدا ہے، وہ مبتدا کی یہ خبر بنا ہے۔ یہ ترکیب بتائے تو پوری ترکیب کیسی ہوئی؟ پہلے ما ادراکا میں جو ما ہے وہ مبتدا، ادراکا مت طارق، یہ پورا جملہ فعلیہ مل کر کیا ہے ما مبتدا کی خبر بن گیا۔ اور مت طارق کی ترکیب کیا ہے؟ ما مبتدا الطارق خبر، جو یہ پورا مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مفعول بن جائے گا ادرا فعل کا۔ اب اس کو یہاں پر سمجھا رہے ہیں۔ مت طارق مبتدا و خبر، یہ مت طارق یہ دونوں بھی مبتدا اور خبر ہیں۔ فی محل المفعول الثانی، یہ کیا ہے؟ یہ مفعول ثانی کے محل میں واقع ہوئے ہیں۔ کس کا مفعول ثانی؟ لادرا، ادرا جو فعل ہے اس کا مفعول ثانی بن کر اس کے محل میں واقع ہوئے۔ وما بعد ما الاولی، ہاں اب دیکھیں، اب یہ سمجھنے کا یہ جو لفظ آیا ہے یہ لفظ انتہائی سمجھنے کے قابل ہے۔ وہ یہ کہ ما بعد ما الاولی، تو اس کو آسان سے ترجمہ ہم یہ کریں گے کہ پہلے والے ما کا ما بعد،
پہلے والا جو ما ہے، اس آیت میں 2 مرتبہ ما آیا ہے، تو 2 میں کا پہلے والا جو ما ہے وہ اس کا ما بعد، تو ما بعد ما الاولی، پہلے والے ما کا جو ما بعد ہے اس کے بعد والا جو جملہ ہے کیا ہے وہ خبرها، اس ما کی خبر بن رہا ہے۔ تو ما الاولی پہلے والا جو ما ہے وہ مبتدا، ادراک ما الطارق یہ پورا جملہ مل کر کیا ہے اس کی خبر ہے۔ تو اب یہ جو استفہام لایا گیا ہے کہ تمہیں خود سے کیا معلوم کہ یہ طارق کیا ہے، تو وفیہ تعظیم لشان الطارق، طارق کی عظمت اور اس کی بڑائی کو بتانے کے لیے یہاں پر کیا ہے استفہام کے طور پر جملے کو لایا گیا ہے، اس کی اہمیت بتانے کے لیے اس طرح کلام ذکر کیا گیا ہے۔ المفسر بما بعدہ، کہ وہ تاریخ کی تفسیر بیان کی گئی ہے، تاریخ کیا ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے، اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے کس کے ذریعے سے؟ بما بعدہ، اس کے بعد جو آ رہا ہے جملہ، اس کے بعد جو آنے والی آیت ہے اس آیت کے ذریعے سے لفظ تاریخ کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہوا النجم، وہ کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ چمکدار ستارہ، الثاقب چمکدار روشنی والا ستارہ ہے۔ تو اب اس الثریہ، یا تو ثریہ مراد ہے، ثریہ کسے کہتے ہیں؟ ثریہ کا مطلب ستاروں کا جھرمٹ، ستاروں کے جمع ہونے کی جگہ، کہ جہاں سے ستارے کیا ہے دوسرے مقام پر پھیل جاتے ہیں، سب ستارے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں پھر اس کے بعد پھیل جاتے ہیں، وہ اس حصے کو ثریہ کہا جاتا ہے۔ تو اب نجم سے وہ پورا ثریہ جہاں ستارے جمع ہوتے ہیں وہ مراد ہو سکتا ہے، یا نہیں تو کل نجم، ہر ایک الگ الگ ستارہ مراد ہو سکتا ہے، دونوں بھی ممکن ہیں۔ الثاقب ای المضیء لثقبہ الظلام بضوئہ، کیا کرتا ہے؟ اچھا اب دیکھیں، اب یہ ثقبن کے معنی آتے ہیں اصل تو سوراخ لگانا، سوراخ مارنا، میخ مارنا، اور ایک اس کے مرادی معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ چھاڑ دینا، ختم کر دینا، یہ ایک بات ہوگی۔ تو اب اس مرادی معنی کو لیتے ہوئے ترجمہ یہاں پر کریں گے کہ اپنی روشنی سے رات کی تاریکی کو چھاڑ دینا، ختم کر دینا، لثقبہ الظلام بضوئہ، اپنی روشنی کے ذریعے سے رات کی جو تاریکی ہے اس کو چھاڑ دینا، اس کو ختم کر دینا، یہ یہاں پر یہ معنی مراد ہوں گے۔ تو رات میں طلوع ہونے والے ستارے بھی کیا ہوتے ہیں؟ اپنی روشنی سے رات کی تاریکی کو ختم کرتے ہیں، دور کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں تک لفظ تاریخ کی تفسیر، جیسے آپ لوگ اصول تفسیر میں پڑھے ہیں کہ تفسیر قرآن بالقرآن، یعنی قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک کی دوسری آیت سے، تو یہی یہاں پر کیا گیا ہے کہ الطارق اس کی تفسیر کی گئی ہے النجم الثاقب سے، تو تفسیر قرآن بالقرآن یہاں پر کیا گیا ہے۔ آگے بتا رہے ہیں، اب دیکھیں والسماء والطارق، یہ 2 قسم ذکر کیے تھے، آسمان کی قسم اور ساتھ ہی ساتھ کس کی؟ یہ ستاروں کی قسم۔ قسم کھانے کے بعد اب کس وجہ سے کس کے لیے قسم کھائی گئی ہے، جواب قسم کیا ہے؟ اب یہاں پر بتا رہے ہیں ان کل نفس لما علیہا حافظ، بے شک ہر انسان، ہر نفس، اس پر ہم نے کیا کیا ہے؟ ایک نگران کار، ذمہ دار فرشتہ جو محافظ ہیں ہم نے اس کے لیے مقرر کیا ہے، ہر انسان کے لیے ہم نے کیا ہے ایک نگران کار مقرر کیا ہے۔ اب اس کا جو ترجمہ ہوگا اور اس کی جو لغوی بحث ہوگی، پہلے لغوی بحث کو دیکھیں، لفظی بحث دیکھیں، پھر اس کے بعد ہم ترجمہ آسانی سے کر سکیں گے۔ تو اب یہاں پر یہ جو صاحب جلالین کیے ہیں ان کل نفس لما علیہا حافظ، پہلی تفسیر، یہ آیت کو چونکہ 2 طرح پڑھا گیا ہے، تو پہلے جو قرات ہے جس طرح پڑھا گیا ہے اس کو بتا رہے ہیں بتخفیفی ما، لما میں جو ما ہے اس کے تخفیف کے ساتھ، فہی مزیدۃ، ایسی صورت میں کیا ہے وہ ما زائدہ سمجھا جائے گا۔ تو اب کیا ہے ان کل نفس لما، یہ سمجھا جائے گا ما، اور ما کیا ہے وہ زائدہ ہے۔ وَإِن مُخَفَّفَةٌ مِّنَ الثَّقِيلَةِ، اور ایسی صورت میں ان کیا ہوگا وہ مخففہ سمجھا جائے گا ثقیلہ سے، إِنَّهُ كُلُّ نَفْسٍ لِمَا عَلَيْهَا حَافِظٌ وَإِسْمُهَا، اور انا جو مثقلہ ہے اس کا اسم کیا ہے؟ محذوف ہے، ای انہو، یہ ہو گئی بات۔ اور جب یہ انہو ہے تو لما میں جو لام ہوگا وہ کیا ہے؟ واللام فارقۃ، لام جو ہے یہ فارق، یعنی فارق کا مطلب ہے کہ الگ کرنے والا ہوگا، جدا کرنے والا ہوگا، فرق بیان کرنے والا ہوگا، کس کے درمیان؟ ایک تو انا جو مخففہ ہونے کے بعد ان بن گیا ہے وہ حروف مشبہ بالفعل کے درمیان، اور دوسرا جو ان آتا ہے ما نافیہ کے معنی میں اس ان کے درمیان۔ تو ان جو کہ مخففہ ہے انا حرف مشبہ بالفعل کا،
اس کے درمیان اور ان جو ما نافیہ کے معنی میں آتا ہے اس کے درمیان فرق بیان کرنے کے لیے لما میں لام کو ذکر کیا گیا ہے، یہ سمجھیں گے۔ تو ایک انداز اس کے پڑھنے کا کیسے ہوا، ان کل نفس لما علیہا حافظ، تو مطلب کیا ہوا، بے شک ہر انسان کے ساتھ ایسا فرشتہ ہے جو اس پر نگرانی کرنے والا ہے، جو اس کی حفاظت کرنے والا ہے، یہ ایک معنی ہو گئے۔ چلیے وَبِتَشْدِيدِهَا، اب دوسری قرات بتا رہے ہیں کہ دوسرے انداز میں اس کو کس طرح پڑھا گیا ہے، بِتَشْدِيدِهَا، اس کی تشدید کے ساتھ، کس کی تشدید کے ساتھ، کہ ماں کی تشدید کے ساتھ، لما جو پڑھا گیا تھا ماں کی تشدید کے ساتھ لما، جیسے کہ یہاں پر قرات امام عاصم کوفی علیہ رحمہ کے اعتبار سے قرآن پاک میں موجود ہے کہ لما لام کی تشدید کے ساتھ۔ اب جب لام کی تشدید کے ساتھ لیں گے تو ان ایسی صورت میں کیا ہوگا، نافیہ کے معنی میں لیں گے، فَإِن نَافِيَةٌ وَلَمَّا بِمَعْنَا إِلَّا، اور ان نافیہ اور پھر لما جو ہے وہ اللہ حرف استثناء کے معنی میں ہوگا۔ تو اب ترجمہ اس طرح کریں گے کہ کوئی بھی آدمی نہیں ہے مگر اس پر ہم نے حفاظت کرنے والے کو مقرر کیا ہے، کوئی بھی آدمی نہیں ہے مگر ہم نے اس پر حفاظت کرنے والے کو مقرر کیا ہے۔ تو اب حفاظت کرنے والا والحافظ من الملائکۃ، حفاظت کرنے والے وہ فرشتے ہیں، یحفظ عملها من خیر و شر، جو کیا کرتے ہیں وہ فرشتے، اس کے اعمال کو، اس نفس کے اعمال کو، چاہے اچھے ہو یا پھر برے ہو، حفاظت کرتے ہیں، اعمال کو محفوظ کرتے ہیں، ان اعمال میں کسی قسم کی کمی اور زیادتی نہیں ہونے دیتے۔ یہ ایک بات۔ حدیث پاک میں ایک بات یہاں پر یہ بھی بتائی گئی ہے کہ ہر آدمی جو انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ 160 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے ساتھ لگا دیتے ہیں، 160 فرشتے لگا دیتے ہیں۔ تو وہ 160 فرشتے کیا کرتے ہیں، اس انسان کی حفاظت کرتے چلے جاتے ہیں۔ کیسے حفاظت کرتے ہیں، ناگہانی آفتوں سے، حادثات سے، ٹکر وغیرہ سے اور بیماریوں سے، اور پھر الگ الگ انداز میں جو آدمی مبتلا آزمائشوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، تو ان ساری چیزوں سے کیا حفاظت کرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ آدمی بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ سانپ آتا ہے آدمی کو ڈسنے کے لیے، لیکن وہ بسا اوقات، اکثر تو ممکن نہیں ہے، بسا اوقات ہوتا ہے کہ ڈسے بغیر وہ نکل کر چلا جاتا ہے۔ کیا مطلب، تو وہ جو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں حفاظت کے لیے، وہ فرشتے اس کی حفاظت میں وہاں پر لگے ہوئے ہیں، وہ سانپ کو روک دیتے ہیں کہ یہ آدمی کو ڈسے۔ تو یہی نہیں، سانپ تو ایک مثال کے طور پر بیان کی گئی تھی، ہر ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ میں پوری گاڑی چکنا چور ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، لیکن گاڑی میں جو سوار لوگ ہیں اس میں ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی کیا کریں گے اس کو، کہ زخموں کے، وہ آسانی سے باہر نکل کر آ جاتے ہیں۔ حالانکہ جب باہر نکل کر دیکھتے ہیں تو کار بالکل چکنا چور ہو جاتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرشتوں کو انسان کی حفاظت کے لیے مقرر کیا ہے، وہ لوگ اس طرح حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال وہ تو ایک عام بات ہوئی، یہاں جو فرشتے مراد ہیں یہ انسان کے اعمال جو مقرر کرتے ہیں، جو انسان کے اعمال کو محفوظ کرتے ہیں، وہ فرشتے یہاں پر مراد ہیں۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، آگے بتا رہے ہیں کہ انسان غور و فکر کرے، عبرت بھری نگاہ سے دیکھے، مِمَّا خُلِقَ، کہ کس چیز کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کی پیدائش کے پیچھے آخر اس کا مقصد کیا ہے، کیوں اس کو پیدا کیا گیا ہے، اَيْ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ، کس چیز کی وجہ سے، یا پھر کس سے اس کو پیدا کیا گیا ہے، کس کام کے لیے، کس مقصد کے تحت، یہ معنی، یا نہیں تو کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ من أي شيء، کس چیز سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، انسان اپنی تخلیق پر غور و فکر کرے، نظر عبرت دوڑائے۔ تو اب یہ خود سوال ہوا، پھر اس کے بعد اب جواب خود اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے کہ خلق من ماء دافق، اچکنے والے، اچھلنے والے پانی سے انسان کو پیدا کیا گیا، من ماء دافق، اچھکنے والے، کودنے والے پانی سے انسان کو پیدا کیا گیا، ذی اندفاق، کہ ایسا پانی کہ جس کے اندر کیا ہو، اچھال ہو۔ اب وہ کیا ہے، تو مراد یہاں پر دیکھیں گے، مراد یہاں پر ماء دافق سے منی جو شہوت کے ساتھ نکلتی ہے، کودتی ہے، وہ یہاں پر مراد ہے۔ تو من الرجل والمرأة فی رحمہا، آدمی کے ذریعے سے یا پھر عورت کے ذریعے سے جو عورت کے رحم میں وہ پانی جو کود کر جاتا ہے، ڈال دیا جاتا ہے، تو اس پانی سے کیا ہے، انسان کو پیدا کیا گیا۔ اب اس کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ وہ پانی کہاں سے نکلتا ہے آخر، یا خروج من بین الصلب والترائب، وہ پانی نکلتا ہے
الصلب کہتے ہیں انسان کے ریڑھ کی ہڈی جو پیچھے حصے پیٹھ کے پاس ہوا کرتی ہے وہ، اور الترائب بتا رہے ہیں وہ ہڈی جو سینے کے پاس ہوا کرتی ہے۔ تو ریڑھ کی ہڈی جو پیٹھ کے پاس ہوتی ہے وہ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سینے کے پاس جو ہڈی ہے وہ، تو دو ہڈیوں کے درمیان سے وہ جو پانی نکلتا ہے اس کی جگہ یہاں پر بتا رہے ہیں۔ تو اب اس میں دیکھیں یہ جو باتیں یہاں پر بتائی گئی ہیں کہ دو ہڈیوں کے بیچ میں، تو اس میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہاں پر آپ نے دیکھ لیا کہ آدمی کے صلب سے اور عورت کے سینے سے وہ جو مادہ منویہ ہے یا پھر وہ جو پانی ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ آدمی کے، مرد آدمی کے صلب کے پاس ہوا کرتا ہے، اور عورت کے پانی کے خطرے کو کیا منی کہیں گے؟ ہاں، منی کا خطرہ جسے بھی بتایا گیا، تو وہ مرد آدمی کے پیٹھ کے پاس ہوگا اور پھر عورت کے سینے کے پاس، ایسا بعض لوگوں نے کہا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ پیٹھ اور مرد کی پیٹھ کی ہڈی اور پھر سینے کی ہڈی کے درمیان وہ ہوتا ہے، عورت کی پیٹھ کی ہڈی اور پھر سینے کی ہڈی کے درمیان ہوا کرتا ہے، تو بعض لوگوں نے کہا ہے۔ تو بہرحال دونوں میں سے کوئی بھی ایک قول لے لیں، زیادہ مناسب بہتر ہو جائے گا۔ تو اب یخرج من بین الصلب، تو صلب کی ہڈی یعنی مرد کی جو صلب کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے درمیان سے دونوں میں سے کوئی بھی ایک معنی جو ہے لیا جا سکتا ہے، جی کہ صاحب جلالین فرما رہے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس پہ غور کرے، جی کیونکہ جب مقصد کی جو آیت جو ہے سورہ جن میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون جب بیان کر دی گئی ہے جی کہ انسان کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، جی تو جب عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، جی تو یہ مقصد تو واضح ہو گیا کہ انسان اللہ کی عبادت اور معرفت کے لیے وہ پیدا ہوا ہے۔ جی تو بہتر ہے کہ وہی دوسرا معنی ہی لینا زیادہ بہتر مناسب ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک معنی جو ہے جو انسان کی تخلیق پہ جو غور کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ کس مقصد کے تحت اس کو پیدا کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود سورہ جن میں اس کی وضاحت فرما دی ہے، جی تو کیا دوسرا معنی ہی اس کا لینا زیادہ مناسب اور بہتر ہوگا؟ نہیں، یہاں پر دیکھیں دو الگ الگ چیزیں، وہاں پر انسان کو کیوں پیدا کیا گیا ہے وہ وہاں پر وضاحت کر دی گئی، وہ جو پارے 27 میں جو سورہ زاریات میں ہے، انسان کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے وہاں پر بتا دیے۔ اب یہاں پر انسان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے وہ یہاں پر بتا رہے ہیں، دونوں میں الگ الگ فرق ہے۔ تو اب یہاں پر جو مفہوم جو اصل دونوں بھی لے سکتے ہیں، میں نے جو کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ صلب اور ترائب دونوں کے جیسے مختلف علماء کرام کے دو قول جیسے ذکر کیے گئے صلب اور ترائب کے بارے میں، تو دو میں سے کوئی بھی ایک قول لے سکتے ہیں۔ وہاں اس کے بارے میں مراد نہیں ہے کہ انسان کو کس مقصد کے تحت پیدا کیا گیا اور کس چیز سے پیدا کیا گیا، دونوں بھی لے سکتے ہیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں کیا ہے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے وہ بتانا اصل مقصد ہے یہاں پر۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو صلب اور ترائب کے جو دو قول بیان کیے گئے تھے، دو میں سے کوئی بھی ایک قول مراد لے سکتے ہیں۔ چلیے، من بین الصلب ای للرجل، آدمی کی جو صلب کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس کے درمیان سے، والترائب للمرأۃ، ترائب یہ سینے کی ہڈی، وہی عظام الصدر، سینے کی ہڈی کو کہتے ہیں، اور خاص طور پر یہاں مراد ترائب سے کیا ہے، صاحب جلال میں بتا رہے ہیں کہ عورت کی سینے کی ہڈی، ورنہ دیگر مفسرین بیان کیے ہیں کہ دونوں بھی مراد لے سکتے ہیں، یعنی مرد کی سینے کی ہڈی اور پھر پشت کی ہڈی کے درمیان، اور عورت کی سینے کی ہڈی اور پشت کے درمیان سے وہ کیا ہے مادہ منویہ نکلتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ انسان کی ولادت ہوتی ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اس پر گفتگو کیے ہیں، بہت سے لوگ اس پر کلام کیے ہیں، بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے، انشاءاللہ کبھی تفصیلی وقت ملا تو اس کو ہم بیان کریں گے کہ انسان کی پیدائش جو مادہ منویہ سے ہوتی ہے، چاہے عورت کے ہو یا پھر مرد کے ہو، تو وہ ایک ہوتا ہے مقر، ایک ہوتا ہے مخرج۔ مخرج تو ہر کوئی جانتا ہے، عضو تناسل وہ مادہ منویہ کا مخرج ہے۔ مقر جو ہے یعنی جہاں پر یہ مادہ منویہ جمع ہے، جہاں جمع ہونے کی جگہ ہے، وہ کیا ہے؟ صلب ہے یا پھر خصیتین ہیں یا پھر انسان کا دماغ ہے، بہرحال بہت لمبی چوڑی بحث کی گئی ہے اس کے بارے میں، انشاءاللہ ہم کبھی دوسرے مقام پر اس کو بیان کریں گے۔ تو اصل مقصد یہاں پر انسان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ انسان غور و فکر کرے کہ کس چیز سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد
کہ اس چیز سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی توجہ پلٹا رہا ہے اور بیان کرنا چاہتا ہے، انسان کے ذہن میں یہ بات اتارنا چاہتا ہے کہ دیکھیں ایک چھوٹے سے پانی کے قطرے سے جب انسان کو اتنا بڑا بنایا، اتنا بڑا وجود بخشا، انہ علی رجعہ لقادر، تو جس ذات نے تم کو عدم سے وجود میں لایا ہے تو وہ ذات علی رجعہ، اس انسان کو دوبارہ لوٹانے پر، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے پر بھی وہ کیا ہے، وہ ذات لقادر قادر ہے۔ فَإِذَا اعتبر، پس جب وہ انسان عبرت بھری نگاہ سے دیکھے گا تو اعتبر اصلہ، اپنی اصلیت کو عبرت بھری نظر سے دیکھے گا، غور و فکر کرے گا اپنی پیدائش میں، اپنی تخلیق میں، علمہ، تو وہ جان لے گا کہ ان القادر علی ذلک، کہ جو ذات یہ کام کے کرنے پر قدرت رکھتی ہے کہ انسان کو پانی کے خطرے سے پیدا کرے، اس کو بڑا بنائے، طاقت بخشے، تو قادر علی بعثہ، تو وہ ذات اس بات پر بھی قدرت رکھتی ہے کہ مرنے کے بعد اس انسان کو دوبارہ زندہ کرے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن کے، اچھا اب یہاں پر تبلا کا جو لفظ لایا گیا ہے دیکھیں دو معنی ہے اس کے، ایک تو یہ کہ تختبر، آزمائش کی جانا، پرکھنا، امتحان لینا، وتکشف، ظاہر کیا جانا، اظہار کرنا، ظاہر کر دینا۔ تو اب دونوں معنی یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں۔ صاحب جلالین بتا رہے ہیں کہ کیا ہے، دیکھیں کہ اس دن سینوں کے راز پرکھے جائیں گے، تبلا، اس دن کیا ہے، سینوں کے راز، یعنی سینوں میں چھپے ہوئے جو راز کی باتیں ہیں، اعتقادات ہو یا پھر نیتیں ہوں، وہ سارے چیزیں کیا ہے، سینوں میں جو چھپے ہوئے ہیں ان کو پرکھا جائے گا، ان کا امتحان لیا جائے گا، ایک یہ معنی۔ وتکشف، اور ان سارے کے سارے رازوں کو ظاہر کیا جائے گا، کھول کر سامنے رکھ دیا جائے گا، یہ دونوں بھی معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، تو اس دن اس آدمی کے لیے، یعنی منکر بعث، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا جو انکار کرتا ہے، اس آدمی کے لیے من قوت، نہ کسی قسم کی طاقت ہوگی کہ وہ طاقت اور قوت کے بلبوتے پر یمتنع بها عن العذاب، کہ اس طاقت کے ذریعے سے اپنے آپ کو عذاب سے روکے یا پھر عذاب کو اپنے آپ تک پہنچنے سے روکے، ولا ناصر، اور نہ اس آدمی کا کوئی مددگار ہوگا، یدفعہ عنہ، جو اس سے عذاب کو روکے، عذاب سے اس کو محفوظ کرے، یعنی نہ خود اس کے اندر طاقت ہوگی، نہ کوئی دوسرا اس کا مددگار ہوگا جو اس سے عذاب کو روک سکے گا، عذاب سے اس کو بچا سکے گا۔ آگے بتا رہے ہیں والسماء ذات الرجع، لوٹنے والے آسمان کی قسم، لوٹنے والا، اب یہاں پر دیکھیں رجع سے معنی تو رجع یرجع کے لوٹنا ہے، اب یہاں پر ذات الرجع سے لفظی معنی تو ہوتے ہیں لوٹنے والے آسمان کی، تو اب مراد یہاں پر لوٹنے والا، تو اب الرجع سے مراد المطر ہے، تو اب الرجع سے مراد جب المطر لیں گے تو بارش والے آسمان کی قسم، بارش برسانے والا، تو اب آسمان کو بھی بارش والا کیوں کہتے ہیں، ذات الرجع کیوں کہیں، کیونکہ آسمان سے جب بارش نازل ہوتی ہے تو ایک مرتبہ نازل ہو کر برس کر ویسے ہی رکی نہیں رہتی، بلکہ بار بار آسمان سے بارش نازل ہوتی جاتی ہے، تو پھر بار بار نازل ہونے کو رجع سے تعبیر کیا گیا ہے، رجع سے یعنی لوٹنے سے بتایا گیا ہے، یہ ایک معنی ہوئے۔ المطر لیعودہ کل حین، ہر وقت کیا ہے وہ پانی کیا ہے، بارش نازل ہوتا چلا جاتا ہے، اترتا چلا جاتا ہے، لوٹ کر آتا ہے، پھر زمین پر برستا چلا جاتا ہے، ایک ہی معنی۔ بعض دوسرے مفسرین ایک یہاں پر ایک قول یہ بھی بیان کیے ہیں، وہ یہ کہ آسمان پر بارش کہاں سے جاتا ہے، تو تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سمندروں کا جو پانی ہے وہ اپنے بخارات کے ذریعے سے دھوئیں کی شکل اختیار کر کر وہ آسمانوں پر چلا جاتا ہے، پھر وہی پانی جو زمین پر رہنے والے سمندروں سے دھوئیں کی شکل میں، بخارات کی شکل میں اٹھ کر آسمانوں پر گیا ہے، پھر وہ پلٹ کر کہاں آ جاتا ہے، وہ برستے ہوئے زمین پر اتر جاتا ہے۔ تو بعض لوگ ذات رجع سے مراد یہ لیے ہیں کہ زمین پر تھا پانی، وہ بخارات کے ذریعے سے آسمان پر گیا، بادلوں کی شکل اختیار کیا، پھر الٹا زمین پر برسنے لگا، زمین کی طرف لوٹ کر آیا، تو بعض لوگ یہ معنی مراد لیے ہیں۔ بہرحال والارض ذات الصدع، صدع ایک تو معنی ہے اس کے پھٹن، تو مراد یہاں پر کون سی پھٹن ہے، پھٹن سے مراد زمین میں گڑا وغیرہ یہ مراد نہیں، بلکہ زمین میں جب بیج بوتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، تو وہ بیج مولکے کی شکل اختیار کر کر جب وہ بیج پھٹ کر زمین کے اندر سے نکلتی ہے، تو گویا وہ جو حصہ زمین کا بیج پھاڑ کر نکلی ہے، پھٹ کر آئی ہے، اس کو صدع سے تعبیر کر رہے ہیں، یعنی مختصر سا بیج جب پھٹ کر درخت کی شکل اختیار کرنے سے پہلے
جب زمین کے اندر سے بیج پھٹ کر نکلتی ہے، زمین کا جو حصہ اس کے درمیان پھٹ جاتا ہے مختصر سا، اس کو صدع سے تعبیر کر رہے ہیں۔ تو اب والارض ذات صدع، پھٹنے والی زمین کی قسم۔ الشق عن النبات، زمین نباتات کے لیے جو مختصر طور پر زمین پھٹ جاتی ہے اس کی قسم، یعنی برسنے والے آسمان کی قسم اور پھٹنے والی زمین کی قسم۔ اب جواب قسم کیا ہے بتا رہے ہیں، انہ لقول فصل، بے شک یہ قرآن پاک ایک قول فیصل ہے۔ قول فیصل مطلب ایسا قرآن ہے، ایسا قول ہے، ایسا کلام ہے جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ یفصل بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان کیا ہے، وہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ وما ہوا بالہزل، اور وہ قرآن پاک کھیل کود کا ذریعہ نہیں ہے، ہنسی دل لگی کے لیے وہ قرآن کے پاک کو اتارا نہیں گیا ہے، بلکہ وہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اتارا گیا ہے۔ وما ہوا بالہزل، حق اور باطل کے درمیان جو فیصلہ کرنے والا ہے، ایک مثال دے کر فرمائیے۔ حق اور باطل یعنی سچائی، اب جیسے حق اور باطل آپ خود دیکھیں کہ سچائی ہے جھوٹ ہے، اور کیا دیکھیں گے اس میں آپ صحیح غلط ہے، یہ ایک معنی ہے۔ تو اب صحیح اور غلط کے درمیان، سچائی اور جھوٹ کے درمیان، حقیقت اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ تو یہ بالکل آسان، یعنی حق سے مراد جو چیز سچی ہے اس کو ثابت کرنے والا ہے، اور جو چیز غلط ہے اس کو ختم کرنے والا ہے، اس کو باطل کرنے والا ہے، یہ معنی وہاں پر مراد ہوں گے۔ وما ہوا بالہزل، اور وہ کھیل کود کا ذریعہ یا پھر باطل ذریعہ یا پھر دل لگی کے لیے دل لگی کا ذریعہ نہیں ہے قرآن پاک۔ تو اب یہاں پر دیکھیں قسم کھا کر ان کافروں کو جواب دیا جا رہا ہے جو قرآن پاک کا مذاق اڑاتے تھے اور پھر قرآن پاک کے بارے میں ایک نامناسب الفاظ استعمال کرتے تھے، کبھی پہلے والے لوگوں کے قصے کہانیاں کہتے، کبھی من گھڑت کہانیاں من گھڑت باتیں کہتے، اور کبھی کہتے کہ محمد عربی اپنی طرف سے بنا بنا کر پیش کیے ہیں۔ تو اس طرح یہ جو بھی نامناسب باتیں قرآن پاک کے بارے میں کہتے ہیں اور یہ کہہ کر وہ لوگ خوش ہوتے ہیں، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ قرآن حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، سچائی اور جھوٹ کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، یہ کوئی کھیل کود کا ذریعہ نہیں ہے، ہنسی دل لگی کے لیے قرآن نہیں اتارا گیا ہے۔ انہم، بے شک وہ کافر، یکیدون کیدن، وہ کیا ہے، مکاریاں چال بازیاں چلتے جا رہے ہیں، مکاریاں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ای یعملون المکائد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ مکاریوں کے کام کر رہے ہیں، مکاریاں کر رہے ہیں، چال بازیاں اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، وَأَكِيدُ كَيْدًا، میں بھی ان کے ساتھ تدبیریں کرتا چلا جا رہا ہوں، جیسے وہ حضور کے ساتھ مکاریاں کر رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ تدبیریں کرتا چلا جا رہا ہوں اور ان کی مکاریوں کا جواب دیتا چلا جا رہا ہوں۔ استدرجہم من حیث لا یعلمون، آہستہ آہستہ میں ان کو پکڑتا چلا جا رہا ہوں، اس حیثیت سے، اس طور پر کہ ان کو خود اندازہ بھی نہیں، وہ لوگ جانتے بھی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکڑ کر رہا ہے، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت کر رہا ہے۔ تو یہ معنی ہوں گے فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، بس اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں کو چھوڑ دیجئے، کافروں کو مہلت دیجئے، أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، آپ ان کو تھوڑا سا وقت مہلت دیجئے، پھر اس کے بعد ہم ان کو پکڑ لیں گے اور ان کا جو حساب و کتاب لینا ہے ہم سختی سے ان کا حساب و کتاب لے لیں گے۔ اب یہاں پر یہ جو فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا جو لایا گیا ہے، اس میں جو ایک تو فصاحت و بلاغت کا جو معاملہ ہے، ایک یہاں پر اشارہ کر رہے ہیں، وہ یہ فَمَهِّل أَمْهِل، دونوں کے معنی بھی ایک ہی، دونوں کے ایک ہی معنی ہے، مہلت دینا۔ تو اب جب دونوں کے معنی ایک ہی ہیں تو فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ دوبارہ لائے کیوں؟ ایک تو بتا رہے ہیں تاکید، ایک تو تاکید کے لیے ماہل اور امہل لائے ہیں، ایک تو اس کے اندر تاکید ہے، اور دوسری تاکید بھی کیا ہے، یہ جو تاکید لائی گئی ہے، تاکید من لفظ ہی نہیں بلکہ تاکید من مخالفت اللفظ ہے، یعنی ایسے لفظ سے تاکید لائی گئی ہے جو کہ اصلیت کے اعتبار سے تو ایک ہے لیکن باب کے اعتبار سے وہ بالکل مختلف ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ محل جو ہے یہ باب تفعیل سے ہے اور امہل یہ باب افعال سے ہے، تو اصلیت کے اعتبار سے یہ ماحلہ، میم ہا لام، یہ دونوں کی اصلیت ایک ہے، لیکن باب کے اعتبار سے یہ کیا ہے، دونوں مختلف ہیں، الگ الگ ہیں۔ تو ایک تو تاکید کے لیے ہے یہاں پر، اور دوسری چیز یہ تاکید میں ایک طرح سے حسن پیدا ہوا ہے۔ وہ کیسے حسن پیدا ہوا ہے؟ مخالفتاً لللفظ، الفاظ میں مخالفت جو لائی گئی ہے، دونوں ایک ہی اصلیت والے الفاظ لیکن دونوں الگ الگ بابوں سے جو لائی گئی ہے، اس میں کیا ہے، مزید اس میں حسن پیدا ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کیسے ایک دیکھیں، پہلے والا جو ماحل ہے اس کا جب مفعول لائے
اس میں ظاہر کے ساتھ، دوسرے والا جو امہل ہے اس کا جب مفعول لائے تو اس میں ضمیر کے ساتھ، تو لہٰذا مفہوم وہی ہے، کلام بطور تاکید کے لایا گیا ہے لیکن الفاظ میں تبدیلی ہے، الفاظ تبدیل کر کر مفہوم کو، وہی مفہوم کو بیان کیے ہیں جو کہ مؤکد میں جو مفہوم تھا وہی مفہوم ظاہر ہوا ہے، لیکن الگ انداز کو اختیار کیا گیا ہے، الگ طریقے کو اختیار کیا گیا ہے۔ تو اس طرح کی تاکید میں کیا ہے، ایک طرح سے خوبی معلوم ہوتی ہے، اس طرح کی تاکید میں ایک طرح کا حسن، اور پھر کیا ہے، یوں سمجھیں کہ فصاحت و بلاغت کی ایک انوکھی قسم اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ ای انذرہم رویدا، خود بتا رہے ہیں کہ آپ ان کو تھوڑا سا وقت مہلت دیجئے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گرفت کرے گا۔ تو رویدن کے معنی بتا رہے ہیں کہ قلیلاً، تھوڑا سا وقت، تھوڑی دیر آپ ان کو مہلت دیجئے۔ اب یہ رویدن ہے کیا، تو بتا رہے ہیں کہ امہلہم کا یہ مفعول مطلق ہے، وہوا مصدر مؤکد، پکڑے گا، وہوا مصدر مؤکد۔ تو اب بتا رہے ہیں کہ یہ رویدن ایک تو مصدر ہے، مصدر یعنی صاحب جلالین کا طریقہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، مفعول مطلق کو لفظ مصدر سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اب یہ مصدر یعنی مفعول مطلق ہے، اور پھر برائے تاکید یہاں پر لایا گیا ہے، مفعول مطلق برائے تاکید یہاں پر لایا گیا ہے۔ کس کی تاکید؟ لمعنی العامل، اس کا جو عامل ہے، امہل جو اس کا عامل ہے اس کے معنی میں تاکید بیان کرنے کے لیے یہاں لایا گیا ہے۔ تو اب رویدہ کی اصل کیا ہے، تو بتا رہے ہیں رودا، رودا کا مصغر ہے، یہ رودا جو لفظ ہے اس کا مصغر رویدہ ہے، اس میں تصغیر، رودا کی تصغیر جب کی جاتی ہے تو رویدہ استعمال کیا جاتا ہے، رویدہ نکلتا ہے۔ وَأَرْوَاد عَلَى التَّرْخِيم، اور پھر ترخیم کے ساتھ، یعنی الفاظ میں حروف میں تھوڑی سی کمی کر کر، تھوڑے سے حروف کا حذف کر کر وہ ارواد کا بھی وہ رویدہ مصغر بنایا جا سکتا ہے۔ بہرحال رودا ہو یا پھر ارواد ہو، اس کا مصغر کیا ہے، رویدہ ہے، اور رویدہ ہمیشہ کیا ہے، مصغر کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے، تصغیر کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد پہلے تو حکم دیا گیا کہ اے حبیب آپ کافروں کو مہلت دیجئے تھوڑے سے وقت، ہم ان کو دیکھ لیں گے، ہم ان کا حساب و کتاب لے لیں گے۔ اب اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وقت اخذہم اللہ ببدر، تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا بدر کے دن۔ پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو آیت ہے مہلت دینے کی، فَنُسِقَ الْإِمْحَالُ بِآیَةِ السَّیفِ اَوْ بِالْأَمْرِ بِالْجِہَادِ وَالْقِتَالِ۔ اب یہ جو حکم ہے کافروں کو مہلت دینے کا، یہ آیت بتا رہے ہیں کہ منسوخ ہو چکی، اب یہ آیت منسوخ ہے، مہلت دینے کی، اب کافروں کو کسی بھی اعتبار سے مہلت نہیں دی جائے گی، بلکہ کلمہ حق ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، مان لیں تو بہتر ہے، نہ مانیں تو ان کے ساتھ کیا ہے، جہاد کا حکم دیا جائے گا۔ تو اب یہ منسوخ ہے، یہ آیت امحال جسے یہ کہا جا رہا ہے کہ کافروں کو مہلت دینے کی جو آیت ہے یہ منسوخ ہے۔ ناسخ کیا ہے؟ یا تو آیت سیف، تلوار اٹھانے کی جو آیت ہے وہ، یا پھر جہاد کا حکم جن آیتوں میں دیا گیا ہے، آیت قتال، آیت جہاد، آیت سیف، تینوں سے ایک ہی مطلب ہے۔ تو جہاد کا حکم جن آیتوں میں دیا گیا ہے وہ آیتیں ناسخ کہلائیں گی اور یہ آیت منسوخ کہلائے گی۔ الحمدللہ یہاں تک ہم سورہ طارق مکمل ریکارڈ کر دی ہیں۔ اب یہاں سے سورۃ الاعلیٰ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ الاعلیٰ مکیۃ، سورہ اعلیٰ مکیہ ہے، 19 آیتن، اس میں کل کتنے ہیں؟ 19 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، آپ پاکی بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی۔ تو رب کے نام کی سے جیسے اسم، اس سے پہلے لفظ آیا تو وہاں پر بتا دیے کہ وہاں پر اسم جو ہے وہ زائد ہے، تو رب کے نام کی نہیں بلکہ رب کی پاکی بیان کیجئے، یہ معنی ہوں گے۔ تو نزہ ربک، اپنے رب کی آپ پاکی بیان کیجئے، عما، ان ساری چیزوں سے، لا یلیق بہ، جو اس کے شایع نشان نہیں ہے، جو اس کے لائق نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایع نشان جو باتیں نہیں ہیں، جو صفات نہیں ہیں، آپ ان سب باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کیجئے، اور کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان ساری چیزوں سے پاک ہے جو اس کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں اور اس کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ آگے بتا رہے ہیں وَلَفْظُ اسْمٍ زائد، اور لفظ اسم جو آیا ہے سبح اسم ربک میں، اسم جو لفظ ہے وہ زائد ہے۔ الاعلیٰ، تو اب الاعلیٰ یہ کیا ہے؟ یہ ربکا کا، یہ ربکا کی یہ صفت ہے، صفت لربکا۔ تو اب آپ کے رب کی پاکی بیان کیجئے جو کہ بہت بلند و بالا ہے، اعلیٰ ہے اس کی ذات۔ الذی خلق فسوی، کہ جس نے پیدا کیا، فسوی
مخلوق ہو، اور پھر اپنی مخلوق کو وہ بالکل برابر برابر کیا، یعنی انسان مخلوق ہو اپنی مخلوق کو پیدا کیا، فسوا اور برابر برابر کیا۔ کس کو برابر برابر کیا؟ آگے بتا رہے ہیں جعلہ متناسب الاجزاء غیر متفاوت، مخلوق کے جو اجزاء جو بالکل ایک دوسرے کے مناسب ہیں ویسے بنایا، اجزاء میں ایک دوسرے کی کمی زیادتی نہیں کیا۔ انسان ہے تو اس کے دونوں ہاتھ، دونوں پیر، دونوں کان اور پھر اس کے جو اعضاء ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ بالکل برابر برابر بنائے ہیں، ایک بڑا دوسرا چھوٹا، اور ایک کمزوری والا اور پھر دوسرا بغیر کمزوری والا، ایسا نہیں بنایا ہے۔ تو دونوں میں برابر برابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے اور پھر دونوں کو مناسب بنایا ہے، ایک چھوٹا ایک بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بنایا ہے۔ غیر متفاوتین، کمی زیادتی انسان کے اعضاء میں یا پھر دیگر مخلوقات کے اجزاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھی۔ والذی قدر فہدی، وہی وہ ذات ہے جس نے جو چاہا مقرر کر دیا، جو چاہا مقرر کر دیا، فہدی، اعضاء اور اجزاء دونوں کا معنی ایک ہی ہے؟ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ اعضاء جز کہیں گے تو حصہ مراد ہوگا، اعضاء انسان کے جو عضو ہیں وہ مراد ہوں گے، دونوں کے ایک ہی معنی ہے۔ والذی قدر فہدی، اور وہی وہ ذات ہے جس نے جو چاہا پیدا کر دیا، جو چاہا مقرر کیا، فہدی، پھر اس کے بعد ہدایت دی، رہنمائی کی اس چیز کی طرف جو اس نے مقرر کیا ہے، جو اس نے مقرر کیا ہے اس چیز کی طرف ہدایت کی۔ یعنی ایک انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چاہا اس کے لیے مقرر کیا، پھر اس کے بعد انسان کی رہنمائی کی اس کی مشیت کے مطابق جو اس نے انسان کے لیے مقرر کیا تھا، من خیرین و شرین، جو بھلائی ہے تو بھلائی کی طرف اس کی رہنمائی کی، برائی اس کے لیے مقرر کیا ہے تو برائی کی طرف اس کی رہنمائی کی، ہدایت دیا۔ تو فہدی الی ما قدرہ من خیر و شر، یہاں پر یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کریں کہ مشیت اور رضا کا، اس سے پہلے بھی ہم وہ جو بحث ہے اس کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ مشیت الہی دونوں کے اعتبار سے کام کرتی ہے، بھلائی اور برائی یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، یہ مشیت کے اعتبار سے، لیکن رضائے الہی بھلائی میں ہے، برائی میں رضائے الہی نہیں، اللہ کی رضامندی نہیں ہے۔ وہی چیز یہاں پر ذہن میں رکھ کر ترجمہ کریں۔ والذی اخرج المرعی، وہی وہ ذات ہے جس نے چارے کو نکالا، چراگاہ کو نکالا، چارے کو نکالا، انبت العشب، گھاس کو اگایا، فجعلہ غثاء احوا، پھر اس گھاس کو ہری بھری تھی، وہ ہری بھری گھاس کے بعد اس گھاس کو کیا بنا؟ بالکل سوکھی گھاس، جافن حشیمن، بالکل سوکھی گھاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اور پھر رنگ و روپ میں کیسی؟ احوا، ہری بھری تھی، لیکن اب یہاں پر اسودہ یابسن، سوکھی اور کالی گھاس بن گئی۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک کے بعد ایک صفتیں بیان کرنے کے بعد اب اصل کلام شروع کر رہے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب ہم آپ کو قرآن پاک پڑھائیں گے، ان قریب ہم آپ کو قرآن پاک پڑھائیں گے، فلا تنسیٰ ما تقرؤہ، آپ جو پڑھے ہیں وہ کبھی آپ نہیں بھولیں گے، ہم پڑھانے کے بعد کبھی آپ پڑھے ہوئے قرآن کو ہرگز نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ، مگر وہ قرآن جو آپ پڑھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے جتنا بھلانا چاہے، جتنا نسخ کرنا چاہے، ختم کرنا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ختم کرے گا، آپ کے ذہن سے اس کو نکال دے گا۔ ما شاء اللہ ان تنساؤ، جتنا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھلانا چاہے گا آپ بھول جائیں گے، تو لہٰذا ان تنساؤ بنسخ تلاوتی و حکمہ، کیسے کہ تلاوت کو منسوخ کر اور پھر تلاوت ہے لیکن حکم منسوخ ہے، تو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا چاہے گا، یعنی قرآن پاک کے نسخ کا جو طریقہ بتایا گیا ہے اصول تفسیر میں آپ اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں۔ نسخ کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ کبھی قرآن پاک کی آیت اور حکم دونوں کو منسوخ کر دیا جاتا ہے، یہ ایک طریقہ ہو۔ دوسرا طریقہ، کبھی قرآن پاک کے حکم کو منسوخ کیا جاتا ہے، آیت ویسے ہی رکھی جاتی ہے، ایک بات ہو گئی، اور کبھی کیا ہے قرآن پاک کی آیت منسوخ کی جاتی ہے، حکم باقی رہتا ہے۔ تو یہ بہت سارے طریقے بتائے گئے ہیں نسخ کے، جو آپ اصول تفسیر میں اس کو آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال بنسخ تلاوتی ہی و حکم ہی، یعنی اب مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو قرآن پاک پہنچا رہا ہے، قرآن کی جو آیتیں احکامات اللہ تبارک و تعالی حضور تک پہنچا رہا ہے، تو اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے
کہ قرآن کی کسی ایک آیت کو منسوخ کر دے، اس کی تلاوت اور اس کے حکم کو منسوخ کر دے، تو وہ آیت جو حضور کے سینے میں پہلے سے محفوظ ہو چکی ہے پڑھنے کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے سینے سے وہ آیت کو مٹا دے گا، نکال دے گا، حضور وہ آیت کو خود بخود بھول جائیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی مشیت سے یہ کام ہوگا۔ اب اصل معاملہ کیا تھا بتا رہے ہیں کہ یہاں پر ہوتا یہ تھا کہ جیسے پارے 29 میں بھی بتایا گیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس خیال سے کہ کہیں قرآن پاک کی کوئی آیت میں بھول نہ جاؤں، کوئی آیت یا پھر آیت کا تھوڑا سا حصہ میرے ذہن سے رہ نہ جائے، نکل نہ جائے، اس مقصد کے تحت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے، ایک تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور دوسری چیز یہ کہ جیسے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام ختم کرتے تو فوری طور پر حضور زور زور سے قرآن پاک کو پڑھا کرتے تاکہ قرآن ذہن میں محفوظ ہو جائے۔ تو یہ زور زور سے پڑھنے کی وجہ سے ایک تو حضور کو پریشانی ہوتی اور پھر دقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تو اس عمل سے روکنے کے لیے، حضور کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ زور زور سے مت پڑھیے، آہستہ پڑھیے، حفاظت کرنا، قرآن پاک کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم عنقریب آپ کو قرآن پاک پڑھائیں گے بھی، اور اس قرآن کو جتنا ہم چاہیں گے آپ کے سینے میں محفوظ رکھیں گے، یہ معنی ہوں گے۔ اب کیا ہے بتا رہے ہیں، وَكَانَ صلی اللہ علیہ وسلم يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ مَعَ قِرَاءَةِ جِبْرِيلَ، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ بھی کیا ہے زور زور سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، خوف النسیان، اس خوف سے، اس اندیشے سے کہ کہیں قرآن پاک کی کوئی آیت نکل نہ جائے، کوئی آیت بھول نہ جائے۔ فَكَأَنَّهُ قِيلَ لَهُ، گویا کہ اس آیت میں حضور پاک علیہ السلام سے کہا گیا ہے لا تعجل بها، ان قرآن پاک کو پڑھنے میں آپ جلدی مت کیجیے، انک لا تنسا، بے شک آپ کوئی آیت کا کوئی حصہ، کوئی لفظ آپ نہیں بھولیں گے، فلا تتعب نفسک بالجہر بها، اس قرآن پاک کو زور زور سے پڑھ کر اپنے آپ کو آپ تھکن میں مت ڈالیے، اپنے آپ کو مت تھکائیے۔ انہ تعالی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی یعلم الجہر من القول والفعل، جو بلند آواز میں جو بات کی جاتی ہے، علل اعلان جو بات کی جاتی ہے، اور پھر علل اعلان جو کام کیا جاتا ہے، ما یخفا، اور جو آہستہ بات کی جاتی ہے، چھپ کر کام کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے۔ یعنی زور سے بات کریں یا پھر چھپ کر آہستہ بات کریں، علل اعلان لوگوں کے سامنے کام کریں یا پھر چھپ کر چار دیواری کے اندر کام کریں، انسان کا کوئی عمل، انسان کی کوئی بات، کوئی قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب جانتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہے جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فرمایا کہ آپ اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت نہ کریں یہاں تک کہ آپ کہیں تھک نہ جائیں، جی، تو صرف آپ کو مشقت سے بچانے کے لیے، تھکاوٹ سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اونچی آواز سے پڑھنے سے جو ہے روک دیا ہے۔ جی، تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ظاہری اعتبار سے تو پیارے نبی کی یہ آیت مبارکہ کا جو مفہوم ہے جی، وہ خاص آپ کے لیے معلوم ہو رہا ہے۔ جی، تو کیا جو لوگ قرآن مزید حفظ کرتے ہیں، جو حفاظ کرام حافظ قرآن، اور حفظ کرتے وقت جو اونچی آواز میں، بڑی بڑی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو کیا ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ قرآن کو آہستہ پڑھیں، آہستہ یاد کریں؟ ایک دیکھیں یہاں پر جو چیز جو بتائی جا رہی ہے، قرآن تو ایک تو یہ بات بالکل درست ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کے جو آداب بتائے گئے ہیں، نہ بالکل اتنا زور سے پڑھیں کہ دوسرے جو لوگ سننے والے ہیں ان کے کانوں پر بوجھ معلوم، ایک تو یہ بات ہوئی۔ اب رہا جو معاملہ ہے، جو حفاظ جو زور زور سے قرآن پڑھتے چلے جاتے ہیں، وہ بات دراصل ان کی یہ ہے کہ مختلف حفاظ جب ایک جگہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو ایک دوسرے کی آواز ٹکرانے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ہر حافظ اس خیال سے کہ اس کے پڑھنے کی آواز اس کے کانوں کو سنائی دے، تو وہ کیا کرتا ہے، اپنی آواز کو تھوڑی سی بلند کر دیتا ہے۔ قرآن حفظ کرنے والے آواز تھوڑی سی اونچی کر دیتے ہیں تاکہ دوسرے پڑھنے والے جو حافظ ہیں، جو قاری ہیں، ان کی آواز یہ اس حافظ کے کانوں میں نہ پڑے۔ تو اس میں اندیشہ تھا کہ دوسروں کی آواز کانوں میں جائے، تو اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے، جہاں جس علاقے میں جس مقام پر مختلف حفاظ بیٹھ کر سبق یاد کر رہے ہوں تو اپنی آواز کو اونچی کرتے ہیں، ورنہ آپ دیکھیں گے کہ ایک حافظ جہاں بیٹھ کر پڑھتا ہے تو وہ حافظ بھی اکیلا جب پڑھ رہا ہو تو بلند آواز میں زور زور سے چیخ کر تو نہیں پڑھتا، کم سے کم قرآن کے جو آداب بتائے گئے ہیں جہاں تک ممکن ہو سکے کہ قرآن پاک کو اتنا زور سے نہ پڑھے کہ سننے والوں کے کان پر قرآن بالکل بوجھل معلوم ہو، اور پھر اتنا آہستہ بھی نہ پڑھے کہ خود کو ہی سنائی نہیں دے رہا ہے، بالکل درمیانی آواز میں قرآن پڑھے،
اگر خود پڑھ رہے ہیں تو خود کو جب سنائی دے تو الفاظ پورے سمجھ میں آئے، دوسرے بھی اگر سن رہے ہوں تو ان کے سننے میں بوجھل یا پھر سختی ان کے کانوں پر معلوم نہ ہو، نرم انداز میں میانہ روی کے ساتھ اعتدال کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں۔ یہ ہر مقام پر حکم دیا گیا ہے۔ وہ حفاظ کا جو مسئلہ تھا اس کو بتا دیے کہ مختلف حفاظ ایک جگہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک دوسرے کی آواز ٹکرانے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس لیے اپنی آواز کو وہ بلند کر لیا کرتے ہیں۔ لیکن وہاں پر بھی بتاتے ہیں کہ آداب یہی ہے کہ مناسب اگر ہو تو اعتدال والی آواز میں، زیادہ اونچی نہیں اور زیادہ بالکل کمتر نہیں، اعتدال والی آواز میں کیا ہے بالکل ایک درمیانی آواز میں حفظ کریں، انشاءاللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کوشش کی وجہ سے وہ قرآن اس حافظ کے سینے میں انشاءاللہ ضرور محفوظ ہو جائے گا۔ اونچی آواز میں پڑھنے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر اگر 4 گھنٹے قرآن مجید حفظ کر سکتے ہیں تو اونچی آواز میں حفظ کرنے سے قرآن پاک کو یاد کرنے سے 1 گھنٹے میں ہی انسان تھک جاتا ہے۔ تو درمیانی آواز میں اگر قرآن مجید حفظ کرتے ہیں، یاد کیا جاتا ہے، تو 1 گھنٹے کے بجائے 6 گھنٹے تک وہ مسلسل لگاتار جو ہے قرآن پاک کو یاد کر سکتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے یہ کہ اگر آدمی کے اندر چونکہ جسمانی قوت اور طاقت کے اعتبار سے اگر 10 گھنٹوں کی طاقت 10 گھنٹوں کا کام اگر آدمی 1 گھنٹے میں اگر کرتا ہے تو اس پر بہت زیادہ مشقت پڑ جاتی ہے، تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ویسے ہی اگر زور سے اگر آدمی تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو اگر آہستہ پڑھے تو 3-4 گھنٹے اس کو آسانی سے یاد کرنے کا موقع ملے گا۔ زور سے پڑھ رہا ہے تو تھکن کی وجہ سے وہ کم وقت میں، یعنی کہ اس اعتبار سے اگر زور سے پڑھے گا تو تھکان بھی محسوس ہوگی۔ تو ان ساری چیزوں کے پیش نظر مناسب یہی ہے کہ اعتدال والی درمیانی آواز نکالیں، نہ بالکل بہت زیادہ زور سے اور نہ بالکل کم تر، اس کو اعتدال کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں۔ اور یاد رکھیں کہ وہ جو قاری حضرات قرآن پاک کے الفاظ کو اور قرآن پاک کی قرات کرتے وقت جو اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں، اونچی کرتے ہیں، وہ یہاں پر مراد نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک قرآن پاک میں لحن کے طور پر قرآن کے الفاظ میں، قرآن کی آیت میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے وہ اپنی آواز کو اونچی کرتے ہیں، وہ وہاں پر ایک الگ مفہوم والا ہے۔ یہاں پر یہ کیا ہے کہ ہمیشہ زور سے پڑھتے چلے جانا، یہ یہاں پر مراد ہے، تو لہٰذا اس طرح یہاں منع کیا گیا ہے۔ وہ جو قاری بھی اگر پڑھتا ہے تو پوری قرآن کی آیت ایک ساتھ زور سے نہیں پڑھتا، بلکہ جہاں پر زور سے پڑھنا ہے، جو طریقہ ہے پڑھنے کا، جو لحن ہے، اس کے اعتبار سے وہاں زور سے پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد نرم انداز میں آسانی کے ساتھ جہاں مناسب ہے وہ پڑھا کرتے ہیں۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے بالکل آسانی پیدا کریں گے۔ نُيَسِّرُكَ، ہم آپ کو آسان کر دیں گے، کس کے لیے؟ لِلْيُسْرَىٰ، آسانی کے لیے، مطلب آسانی کے لیے آسان کریں گے، مطلب آسان شریعت ہم آپ کو عطا کریں گے، یہ معنی لِلشَّرِيعَةِ السَّهْلَةِ، آسان شریعت، ایسے شرعی احکام ہم آپ کو عطا کریں گے کہ جس میں ہر اعتبار سے آسانی ہو۔ اور وہ شریعت کا نام کیا ہے؟ وہ الاسلام، اور وہ دین اسلام ہوگا کہ جس میں سابقہ امتوں اور سابقہ شرعی احکام کو اگر دین اسلام حضور پاک علیہ السلام کی شرعی احکام سے آپ موازنہ کر دیکھیں گے تو بہت زیادہ زمین اور آسمان کا فرق ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، پہلے زمانے میں سابقہ شرعی حکم یہ تھا کہ اگر جسم پر نجاست لگتی تو اس نجاست کو کھکر کر اس کو رگڑ کر نکالنا یہ لازم اور ضروری تھا۔ کپڑے پر اگر نجاست لگ جاتی تو کیا کرتے؟ اس کپڑے کو پھاڑ دینا یہ انتہائی لازم اور ضروری تھا۔ آدمی سے اگر گناہ سرزد ہو جاتا تو توبہ کا کوئی راستہ ان کے پاس نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سختی سے ان کے لیے وہاں پر ایک احکام اتارتا تھا۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے کہ معاملہ وہاں پر کیا ہوا، گناہ ہوئے تو ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم وہاں پر دیا گیا۔ تو پہلے جو شرعی احکام تھے، دیگر شریعت کے جو احکامات تھے وہ بالکل مختلف، لیکن حضور پاک علیہ السلام کی جو شریعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شریعت میں بہت سی آسانیاں، بہت سی نرمیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ ہن قریب ہم آپ کو آسان شرعی احکام اتاریں گے اسلام کی شکل میں۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن پاک کے ذریعے سے نصیحت کیجئے۔ کب؟ ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت فائدہ پہنچائے، من اس آدمی کو تذکرہ، ذکر یذکر، تذکرہ، من تذکرہ المذکور، من تذکرہ المذکور، کہ آپ جس کو نصیحت کر رہے ہیں، آپ جس کو نصیحت کر رہے ہیں اس کو نصیحت فائدہ پہنچائے تو آپ کیا ہے قرآن پاک کے ذریعے سے نصیحت کیجئے۔ مطلب یہ کہ پہلے مفہوم کو سمجھ لیں کہ ایسا مقام ہے، ایسے لوگ ہیں کہ جہاں آپ نصیحت کریں گے
تو لوگ آپ کی نصیحت کو سنیں گے اور اس سے فائدہ حاصل کریں گے، تو وہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ فوری طور پر نصیحت کیجیے۔ ایسا مقام ہے کہ آپ کی نصیحت بالکل رائگاں جا رہی ہے، آپ کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، تو وہاں نصیحت کرنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو بتا رہے ہیں من تذکرہ المذکورہ، کہ جس کو نصیحت آپ کر رہے ہیں اگر اس کو نصیحت فائدہ پہنچائے تو آپ کیا کیجئے؟ قرآن پاک کے ذریعے سے نصیحت کیجئے۔ سیذکر من یخشی، ان قریب اس کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرے گا، یعنی آپ جو نصیحت کیے ہیں اس قرآن پاک کے ذریعے سے، تو اس قرآن پاک کے ذریعے سے، اس نصیحت کے ذریعے سے ان قریب آدمی نصیحت حاصل کرے گا۔ کون؟ من یخشی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، یعنی آپ کی ہوئی نصیحت سے فائدہ وہی حاصل کر سکتا ہے من یخشی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ یخاف اللہ کآیتن، جیسے کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن پاک کے ذریعے سے نصیحت کیجئے اس آدمی کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعید سے، سزا سے، عذاب سے ڈرتا ہے، اس کو آپ نصیحت کیجئے۔ تو ویسے جو آدمی ہیں اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے حساب و کتاب سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں، وہی قرآن پاک کو پڑھیں گے، نصیحتوں کو سمجھیں گے اور اس کے ذریعے سے عبرت حاصل کریں گے، نصیحت حاصل کریں گے۔ اور رہے جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ لوگ، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، جو بدبخت ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ اس نصیحت کو چھوڑ جائیں گے، اس سے منہ موڑ لیں گے۔ يَتَجَنَّبُهَا ای الذکرہ، یعنی اس نصیحت سے کیا ہو جائیں گے؟ بالکل الگ ہو جائیں گے، اجنبی بن جائیں گے اس کو چھوڑ کر۔ یترکها جانبا، اس نصیحت کو چھوڑ کر ایک ایسی سمت چلے جائیں گے، ایسی طرف پلٹ جائیں گے، لا یلتفت الیہا، کہ اس سے پلٹنا، اس نصیحت کی طرف پلٹنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو کون؟ الاشقا بمعنی شقی، بدبخت جو لوگ ہیں وہ اس نصیحت سے منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی کافر مراد ہے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، جو کافر کے کیا ہے؟ بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ ہی نار الآخرہ، بڑی آگ سے مراد آخرت کی آگ ہے۔ والصغریٰ نار الدنیا، اور چھوٹی جو آگ ہے وہ دنیا کی آگ یہاں پر مراد ہے۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، تو دنیاوی آگ سے مراد یہاں پر حقیقی آگ نہیں ہے، بلکہ وہ جو کافروں کو ختم کیا گیا ہے مختلف جنگوں میں، ان کا اختتام کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا ہے، وہ یہاں پر اس کو دنیاوی آگ سے تعبیر کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ورنہ بعض مقامات پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص لوگوں کو آگ سے جلا کر، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور ذریعے سے ان کو آگ میں ڈال کر، یا پھر آگ کے ذریعے سے ان کو عذاب پہنچایا ہے، تو وہ عذاب بھی یہاں پر مراد ہو سکتا ہے۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، پھر وہ کیا ہے؟ آگ میں جلتے رہیں گے ہمیشہ کے لیے، نہ اس آگ میں وہ مریں گے، فیستریحوا، کہ مر کر آرام حاصل کریں، سکون حاصل کریں، ولا یحیا، اور نہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہوں گے آگ میں۔ کیسی زندگی؟ ہنیئتن، خوشبخت والی زندگی، سکون والی زندگی ان کو وہاں پر نہیں ملے گی، یعنی وہ وہاں پر جلیں گے ضرور، زندہ رہیں گے ضرور، لیکن وہ زندگی ایسی نہیں ہوگی کہ جس سے لطف حاصل کیا جا سکے، فائدہ حاصل کیا جا سکے، اور وہاں پر مریں گے بھی نہیں، موت بھی ان کو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل نہیں ہوگی، موت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا نہیں کرے گا، بلکہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ویسی آگ میں جلاتا رہے گا۔ قد افلح من تزکا، آگے بتا رہے ہیں کہ تحقیق کے جو لوگ ایمان لا کر اپنے دل کو، اپنے باطن کو گناہوں سے پاک کیے، ایمان کے ذریعے سے روشن کر لیے، تحقیق وہ لوگ کامیاب اور کامران ہو گئے۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا جو نام لیے، تکبیر کہے، اپنے رب کا نام بلند کیے، فصلی، تکبیر کہہ کر نمازیں ادا کیے، یعنی نمازوں سے مراد الصلوات الخمس، پانچوں وقت کی جو نمازیں ادا کیے، وہ کامیاب اور کامران ہو گئے۔ وذالک من امور الاخرہ، اب بتا رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے کام، ایمان لا کر اپنے باطن کو سنوارنا، پاک کرنا، اپنے رب کی تکبیر بیان کرنا، نمازیں ادا کرنا، یہ سب کیا ہے؟ آخرت کے کاموں میں سے ہے، یہ آخرت کے کاموں میں سے۔ وکفار مکہ معرضون عنہا، اور رہا کفار مکہ کا جو معاملہ ہے، وہ یہ سارے کے سارے آخرت کے جو کام ہیں ان کاموں سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس سے روگردانی اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بلکہ ان کافروں کا معاملہ تو یہ ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا علی الآخرہ، بلکہ تم اے کافرو، تؤثرون یؤثرون، دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے، بلکہ تم اے کافرو کیا کرتے ہو؟ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو،
تم اگر مراد لیں، بلکہ وہ کافر جن کا پیچھے تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں، اس کو پسند کر رہے ہیں۔ حالانکہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت جس پر کیا ہے، آخرت کس کو شامل ہے؟ جنت، اور پھر وہاں کی جو نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری نعمتوں کو آخرت شامل ہے، یعنی آخرت میں یہ ساری کی ساری چیزیں آ جائیں گی، جنت ہے، نعمتیں ہیں، حساب و کتاب ہے، آسانی سے ایمان والوں کو ثواب پہنچانا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے آخرت میں ہوں گی۔ وہ آخرت خیر و ابقیٰ، وہ ایمان والوں کے لیے بہتر ہے، و ابقیٰ، اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ان ھذا، بے شک وہ، یعنی فلاح من تزکیٰ، مذکورہ جو لوگ ایمان کے ذریعے سے پاکی حاصل کر لیے ہیں، اپنے باطل کو سنوار لیے ہیں، ان کی کامیابی، وکون الآخرۃ خیراً، اور آخرت دنیا کے مقابلے میں بہتر ہونا۔ ایک تو یہ کہ آخرت دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے وہ، اور جو ایمان لا کر اپنے باطن کو سنوار لیے ہیں، اپنے آپ کو پاک کر لیے ہیں، ان کی کامیابی یہ صرف قرآن میں ہی نہیں بلکہ لفی الصحف الاولیٰ، پہلے والے جو صحیفے ہیں ان صحیفوں میں بھی یہ باتیں اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہیں۔ المنزل قبل القرآن، جو کہ کیا ہے، قرآن پاک سے پہلے جو نازل ہوئی ہیں جو آسمانی کتابیں، ان آسمانی کتابوں میں اور صحیفوں میں بھی کیا ہے، یہ ایک چیزیں محفوظ اللہ تبارک و تعالی نے اتاری ہیں۔ خاص طور پر صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیفے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو صحیفہ تورات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بھی یہ باتیں اتاری ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا چونکہ تذکرہ آیا ہے تو صاحب جلال نے بتا رہے ہیں کہ 10 صحیفے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے تھے۔ تو وہی 10 صحف لابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 10 صحیفے ہیں، والتوراۃ لموسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے تورات عطا فرمائی ہے۔ تو بہرحال الحمدللہ اب یہاں پر ہم سورہ اعلیٰ کی تفسیر مکمل ریکارڈ کر دیے ہیں۔ اب یہاں سے ہم سورہ غاشیہ کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ الغاشیہ مکیۃ، سورہ غاشیہ مکیہ ہے، 26 آیتاً، کل اس میں 26 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو حل اتاک حدیث الغاشیہ، حل جیسے اس سے پہلے بھی بتایا گیا، حل اتی علی الانسان، سورہ دہر میں، سورہ انسان میں وہاں پر جو حل آیا تھا تو بتائے تھے کہ استفہام کے لیے نہیں بلکہ خد کے معنی میں ہے، تو یہاں پر بھی وہی کہ خد کے معنی میں ہے۔ تحقیق کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، چھا جانے والی جو ہے اس کا واقعہ، اس کی باتیں آپ تک پہنچی ہیں۔ چھا جانے والی ای القیامہ، قیامت کو الغاشیہ سے تعبیر کر رہے ہیں، چھا جانے والی، اپنے دامن میں سب کو لپیٹ لینے والی۔ لِأَنَّهَا تَغْشَى الْخَلَائِقَ بِأَحْوَالِهَا، کیونکہ اچھا قیامت کو غاشیہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ قیامت کیا ہے، اپنی ہولناکیوں کی وجہ سے، اپنی ہولناکیوں جو اس کے سختیاں ہیں، ان سختیوں اور ہولناکیوں کے ذریعے سے کیا ہے، ساری کی ساری مخلوقات پر وہ چھا جائے گی، ساری مخلوق کو اپنے اندر لے لے گی۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بعض چہرے انتہائی ڈرے ہوئے ہوں گے، خاشعہ ڈرے ہوئے ہوں گے، اور پھر خاشعہ سے مراد یہاں پر ذلیل ہونا، رسوا ہونا، بالکل ندامت ان کے چہرے پر چھائی ہوئی ہوگی۔ اب یہاں چہرے بتا رہے ہیں تو چہرے سے مراد صرف چہرہ نہیں بلکہ پورا انسان کی ذات مراد ہے، یعنی جیسے عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جز کہہ کر کل مراد لینا، تو یہاں پر چہرہ کہہ کر پورے انسان کی ذات مراد لے رہے ہیں۔ عبر بہا، وجوہ سے، چہروں سے تعبیر کیا گیا ہے، کس کو؟ عن الذوات، مراد پوری ذات ہے۔ یہی نہیں بلکہ آگے اور ایک مقام پر یہ لفظ آئے گا تو وہاں پر بھی پورا چہرہ کر کر پورے انسان کی ذات مراد لی گئی ہے۔ فی الموضعین، دونوں مقامات پر، خاشعۃ ای ذلیلۃ، یعنی بعض چہرے اس دن کیا ہوں گے، بالکل ذلیل و رسوا ہوں گے۔ عاملۃ ناصبۃ، مشقت میں مبتلا ہوں گے، عاملۃ مشقت، محنت و مشقت میں، قد و کاوش میں مبتلا ہوں گے، ناصبۃ تھکے ماندے ہوں گے، تھکے ہوئے ہوں گے، ذات نصب و تعب بالسلاسل والاغلال، کہ ایک تو تھکے ہوئے ہوں گے، مشقت میں پڑے ہوئے ہوں گے، کس کی وجہ سے؟ زنجیروں کی وجہ سے، اور پھر طوق جو ان کے گلوں میں پڑا ہوا ہوگا اس کی وجہ سے۔ یعنی کافروں کے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے ان کے چہرے پر ایک تو ذلت طاری ہوگی، اور وہ جو زنجیریں اور پھر طوق ان کے جسموں میں ڈالا گیا ہے، ان کے گلے میں ڈالا گیا ہے، وہ اٹھا کر وہ بالکل تھکے ہوئے ہوں گے، وہ اٹھانے میں محنت و مشقت برداشت کرنے ہوں گے، وہ مبتلا ان کو کیا جائے گا۔ تو یہ کافروں کی اس حالت کو بتانا اصل مقصد ہے۔ ایسی حالت میں تسلا نارن حامیہ، بھڑکنے والی آگ میں وہ داخل ہوں گے۔
وہ چہرے، تسلا میں ہیا ضمیر کیا ہے وہ وجوہن کی طرف جائے گی، وجوہن چونکہ جمع مکسر ہے تو واحد مؤنث کی طرف ضمیر اس کی طرف لوٹا رہے ہیں. تو تسلا وہ چہرے کیا ہوں گے، داخل ہو جائیں گے نارن حامیہ، بھڑکنے والی دہکنے والی آگ میں ان کو داخل کیا جائے گا، تسلا. اور ایک قرات میں تسلا پڑھا گیا ہے، یعنی تسلا داخل ہوں گے، تسلا ان کو داخل کیا جائے گا. بضم التاء وفتحها، تا کے ضمے کے ساتھ یعنی تسلا اور تا کے زبر کے ساتھ یعنی تسلا، دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے. تسلا نارن حامیہ، بھڑکنے والی آگ میں ان کو داخل کیا جائے گا. تسقا من عین آنیہ، سخت گرم انتہائی کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے ان کو پلایا جائے گا، سیراب کیا جائے گا. تسقا من عین آنیہ، انتہائی جو سخت گرم پانی ہے، ابلنے والا، شدیدۃ الحرارتی، جو انتہائی سخت گرم پانی ہے، اس پانی کے چشمے سے ان کو سیراب کیا جائے گا. لیس لہم طعام الا من ذریع، ان کے لیے وہاں پر کوئی کھانا نہیں ہوگا مگر کھانا اگر ہوگا تو صرف اور صرف من ذریع، ذریع یعنی کانٹے دار درخت. ہوا نوع من الشوک، کانٹوں کے جو درخت ہوا کرتے ہیں ان میں کے ایک قسم کا ایک درخت ہے کانٹے دار درخت، کہ جس درخت کو جانور بھی اس کو نہیں کھاتے، اس کے پتے وغیرہ نہیں چڑھتے. لا ترعاہ دابۃ لخبثہ، اس کی خباثت اور اس کے نقصان دینے والے جو کانٹے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جانور بھی اس کو چرنا پسند نہیں کرتے. تو جہنمیوں کے لیے ایسا درخت غذا کے طور پر پیش کیا جائے گا. اور وہ درخت کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ درخت جہنمی کھائیں گے تو نہ وہ درخت یا پھر درخت کے پتے کھانے کی وجہ سے نہ ان کی جسم فربا ہوں گے، موٹے تازے ہوں گے، نہ ان کی بھوک ختم ہوگی، بلکہ ہوگا یہ کہ جب وہ کانٹے دار پتے یا درخت اندر جائے گا تو پورے جو آنتے ہیں، جو انتڑیاں ہیں، وہ کیا ہو جائیں گے اور چبھتے بھی نظر آئیں گے، ان کے عذاب میں مزید اور اضافہ ہوتا نظر آئے گا. اس کے ساتھ سیراب کیا جائے گا کا مطلب پلایا جائے گا، تسقا جو بتائے اوپر جو گزرا اس کو پلایا جائے گا. تو اب بتا رہے ہیں لا یسمن ولا یغنی من جوع، کہ ایسا کھانا کانٹے دار درخت کی شکل میں ان کو دیا جائے گا کہ وہ کانٹے دار درخت کھانے کی وجہ سے نہ وہ موٹے تازے ہوں گے، فربا ہوں گے. ولا یغنی من جوع، اور ان سے بھوک بھی ختم نہیں ہوگی، یعنی بھوک ویسے کی ویسے ہی، اور کھائیں گے تو وہ کانٹے اندر جا کر چبھنے شروع ہو جائیں گے، مزید عذاب میں اضافہ ہوگا. یہ کافروں کا معاملہ ہے. بعض لوگوں کی حالت ایسی ہوگی، اور بعض جو نیکوکار ہیں ان کا معاملہ بتا رہے ہیں. وجوہ یومئذ ناعمہ، بعض چہرے اس دن کیا ہوں گے، بالکل ہرے بھرے ہوں گے. ناعمتن، خوبصورت ہوں گے، ہرے بھرے ہوں گے، ان کے چہروں پر نور ظاہر ہوتا رہے گا. لسعیہا راضیہ، وہ اپنی دنیا میں کی ہوئی کوششوں اور کاوشوں سے وہ راضی ہوں گے. اپنی دنیا میں جو کوششیں کی ہیں، مطلب جو ایمان والے، جو اللہ کے مقرب بندے دنیا میں اعمال صالحہ کیے ہیں، اللہ کی اطاعت کیے ہیں، ان کاموں کی وجہ سے راضیۃ فی الآخرۃ، آخرت میں وہ اپنے کاموں سے خوش ہوتے رہیں گے اور اللہ کا شکر بجا لاتے رہیں گے کہ الحمدللہ ہم نے دنیا میں ایسے نیک کام کیے جن نیک کاموں کی وجہ سے ہمیں یہاں پر یہ بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہا ہے. لما رأت ثوابہ، جب وہ نیک کاموں کا ثواب دیکھیں گے تو ان ثواب کو دیکھ کر وہ خوش ہوتے رہیں گے، خوشی ان کے چہروں پر ظاہر ہوگی. فی جنت عالیہ، وہ اونچے اونچے جنتوں میں، اونچے اونچے باغات میں رہیں گے. اب اونچے اونچے باغات، ایک تو ان کے اونچے ہونے کو، ان کی بلندی کو حسن محسوس بھی کیا جائے گا، اور حقیقت میں وہ اونچے بھی رہیں گے. ایسا نہیں کہ صرف اونچے پہاڑ بتائے جا رہے ہیں، کہے جا رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ ان کی بلندی کو اور ان کے اونچے ہونے کو محسوس بھی کیا جائے گا، اور حقیقت کے اعتبار سے بھی وہ اونچے ہوں گے اور دیکھنے سے بھی وہ اونچے نظر آئیں گے. تو ایسے اونچے اونچے بلند باغات اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا. لا یسمعوا لا تسمعوا، دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے. لا یسمعوا فیہا لاغیہ، کہ وہ لا تسمعوا فیہا لاغیہ پڑھیں گے تو وہی اس میں ہیا ضمیر وجوہ کی طرف جائے گی، اور اگر یسمعوا پڑھیں گے تو نفس فاعل مؤخر، فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ آنے کی وجہ سے وہ فاعل اس کا آگے آ رہا ہے، تو اب یسمعوا بھی اس طرح پڑھا جا سکتا ہے. تو اب لا یسمعوا لا تسمعوا، تو بہرحال وہ چہرے اس جنت میں کوئی بیکاری کی بات نہیں سنیں گے. لاغیہ، لغو کام، لغو بات، بیکار گفتگو، بیکار کام وہاں پر وہ لوگ نہیں پائیں گے، نہیں سنیں گے. ای نفس ذات لغوین، کوئی نفس ذات لغوین، بیکاری والا کام یا پھر بیکاری والی بات وہاں نہیں سنے گا. ای ہذیان من الکلام، کلام میں جو بیہودہ گفتگو ہوا کرتی ہے، بیہودہ کلام اور پھر بیہودہ چیزیں جو ایک معتبر آدمی کے شایع نشان نہیں ہیں، وہاں وہ چیزیں یہ اہل جنت ہرگز ہرگز نہیں دیکھیں گے، نہ ہی وہ چیزیں سنیں گے. آگے بتا رہے ہیں فیہا عین جاریہ،
اس میں کیا ہے ایک نہر جاری ہے بالمائی پانی کی. تو ایک نہر جاری ہے مطلب بمعنی عیون، اگرچہ عین واحد لایا گیا ہے لیکن جمع کے معنی میں ہے کہ اس میں بہت سے نہریں جاری ہیں. جیسے سورہ قتال میں، سورہ محمد میں جیسے بتایا گیا کہ پانی کی نہر ہے، دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، شراب کی نہر ہے. اور ویسے ہی اب دیکھیں پچھلے درسوں میں 2-3 صورتوں پہلے جو بتایا گیا کہ تسنیم نام کی جو نہر ہے وہاں پر جنتیوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مقرب بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، انبیاء کرام ہیں، ان کو وہ جنت وہ نہر سے پلایا جائے گا. تو بہت ساری نہریں ہیں وہاں پر. تو اسی کے پیش نظر عین اگرچہ واحد استعمال ہوا ہے لیکن جمع کے معنی میں ہی یہ بتا رہے ہیں. فیہا سرر مرفوعہ، بتا رہے ہیں کہ اس میں بلند اونچے اونچے تختے، عالی شان تختے وہاں پر رکھے ہوئے ہیں. وہ بھی یہاں پر بھی وہی کہ صرف نامی اعتبار سے اونچے نہیں بلکہ ذات کے اعتبار سے بھی ہے، قدر و منزلت کے اعتبار سے بھی، اور مقام و مرتبے کے اعتبار سے بھی، محل کے اعتبار سے بھی کیا ہوں گے وہ تخت جو ہے اونچے اونچے نظر آئیں گے. واکواب موضوعہ، اور پھر وہاں پر پیالے ہوں گے. اور جیسے اس سے پہلے بتایا گیا کہ کوبن اکواب، ایسے پیالے کہ جن کی ڈنڈی نہ ہو، جو پکڑے جاتے ہیں، جیسے چائے کی پیالی ہوتی ہے پکڑنے کا ڈنڈا ہوتا ہے، ویسے پیالے نہیں ہوتے. اقداح لا عرا لہا، ایسے پیالے کہ جن کو ڈنڈی نہیں ہوتی. موضوعات، وہاں پر کیا ہے رکھے ہوئے ہوں گے، پیالے رکھے ہوئے ہوں گے. علی حافات العیون، کہاں پر؟ نہروں کے کناروں پر. علی حافات العیون، نہروں کے کناروں پر وہ پیالے رکھے ہوئے ہوں گے. معدۃ لشربہم، ان کے پینے کے لیے یہ پیالے وہاں پر تیار کیے ہوں گے. اور پیچھے درسوں میں آپ کو بتایا گیا کہ چاندی کے پیالے ہوں گے، سونے کے پیالے ہوں گے، اور پھر کانچ کی طرح بالکل صاف و شفاف ہوں گے کہ اندر جو چیز موجود ہے وہ باہر سے دکھائی دینے لگے گی. وہ ساری پیالوں کی حیت، شکل و صورت وہاں پر بتا دی گئی ہے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، نمارق کہتے ہیں یہاں پر آرام دہ تکیے. تو گو تکیہ جسے کہا جاتا ہے عام معاشرے میں، وہ یہاں پر مراد ہے. نمارق، نمروقۃ یا نمروقۃ، دونوں کی کیا ہے یہ جمع ہے. نون کے پیش کے ساتھ پڑھو یا پھر نون کی زیر کے ساتھ، دونوں بھی یہاں پر مراد ہے. دونوں کی جمع کیا ہے؟ نمارق. تکیہ، اور تکیہ جو ہے دیکھیں ایسا تکیہ جو کیا ہے آرام دینے والا ہو. گو تکیہ جو ہوتا ہے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں آرام سے، تو وہ ایسے تکیے یہاں پر مراد ہے. مصفوفہ، وہ آرام دینے والے گو تکیے کیا ہے؟ مصفوفہ، ایک ساتھ رکھے گئے ہیں. بعضھا بجنب بعض، ایک دوسرے کے آزو بازو میں رکھے گئے ہیں تاکہ یستند الیہا، تاکہ اس پر ٹیک لگائیں اور آرام سے بیٹھے رہیں. وزرابی مبثوثہ، اور پھر کیا ہے اب یہ زرابی دربیۃ کی جمع ہے. یہ مراد یہاں پر ایسا بستر جو کیا ہے بالکل اس کے اندر تھوڑی سی مخمل ملی ہوئی ہو، ایسا بستر جس پر کیا ہے بالکل نرمی اور مخمل اس کے اوپر لگا ہوا ہو. ہاں مراد اب یہاں پر ہم غالین لے سکتے ہیں، جس پر بیٹھ کر ایک تو آدمی کو آرام بھی ملتا ہے اور پھر نرمی بھی محسوس ہوتی ہے، تو اس کو یہاں پر مراد لے سکتے ہیں. بستن تنافس لہا خمل، تو وہ ایسا گدا یا پھر ایسی غالین کہ جس میں کیا ہے تھوڑا سا مخمل کا انداز بھی اس میں موجود ہے. مبثوثۃ، ایسے یعنی یوں سمجھیں کہ غالین، عمدہ غالین، نرم، جن کے اندر نرم قوت ہے، نرم جسامت ہے، تو ایسے غالین مبثوثۃ پھیلائے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلا دیے. چلیے اب یہ اہل جنت کا تذکرہ کرنے کے بعد اب پھر دوبارہ کافروں کی طرف کلام پلٹایا جا رہا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ کافر نہیں دیکھتے؟ کفار مکہ تھا، وہ کافر سے مراد کون ہے؟ کفار مکہ مراد. کیا کفار مکہ نہیں دیکھتے؟ یعنی نظر اعتبار، عبرت بھری نگاہ سے نہیں دیکھتے، الى الابل، اونٹ کی طرف کہ کیف خلقت، کیسے پیدا کیا گیا ہے اونٹ کو. وإلى السماء كيف رفعت، کیا وہ عبرت بھری نگاہ سے آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے اس کو بلند کیا گیا ہے. وإلى الجبال كيف نصبت، کیا وہ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے ان پہاڑوں کو زمین میں نصب کیا گیا ہے، گاڑا گیا ہے. وإلى الأرض كيف سطحت، کیا وہ لوگ زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے زمین کو مسطح کیا گیا ہے، زمین کی سطح کو بنایا گیا ہے. ای بسطت، یعنی زمین کو کیسے پھیلایا گیا ہے. فیستدلون بها على قدرت اللہ تعالی ووحدانیتہ، وہ سب چیزیں عبرت بھری نگاہ سے ان مخلوقات کی طرف دیکھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر ان کو دلیل ملتی، اور اللہ کے ایک ہونے پر ان کو بات آسانی سے سمجھ میں آتی. اور ان ساری چیزوں کی تخلیق کو دیکھ کر وہ لوگ دلیل پکڑتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور اس کی قدرت بہت بڑی ہے، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے اور سب سے زیادہ قدرت رکھنے والا ہے. ان کافروں کو یہ دلیل ملتی ان ساری چیزوں، ان ساری مخلوقات میں. چلیے اب یہاں پر دیکھیں
کہ آسمان تخلیق میں سب سے بڑا، پہاڑ قوت و طاقت میں اور پھر بھاری بھرکم ہونے میں بڑا، زمین اس کی بھی بڑی پیدائش۔ تو یہ تینوں جو بڑے بڑے عظیم المخلوقات جو ہیں، ان تینوں کا تذکرہ پہلے لانے کی بجائے اونٹ کو پہلے ذکر کیا گیا، تو بتا رہے ہیں کیونکہ اونٹ ان کے پاس بہت زیادہ قریبی تھا، اور اونٹ کو وہ لوگ بہت زیادہ پسند کرتے تھے، ایک تو سواری کے اعتبار سے بھی اور پھر فوائد کے اعتبار سے اونٹ کے اندر ان کے لیے بہت زیادہ فائدے تھے۔ کیسے؟ جیسے ان کے لیے معاملہ یہ تھا کہ اونٹ کی تخلیق کے اعتبار سے ایک چیز دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کے اندر ایک ایسا مقام پیدا کیا ہے، بنایا ہے کہ بیک وقت وہ اونٹ اپنے اس مقام میں کئی لیٹر پانی جمع کر رکھ سکتا ہے۔ تو ایک تو پانی اس اونٹ کے اندر پہلے سے موجود، اور دوسرا یہ کہ جب سفر پر ہوں اور پانی کی پیاس لگے، پانی کے علاوہ اونٹ کے اندر جو پانی ہے اس کے علاوہ اور کوئی پانی نہ ہو، ایک یہ بھوک و پیاس سے جب بالکل نڈھال ہو تو کاٹ کر ذبح کر کھانے کے لیے اونٹ کا گوشت وہاں پر موجود، پیاس شدت کی ہو تو ختم کر اونٹ کو ذبح کر پانی پینے کی وہاں پر آسانی سے پانی دستیاب ہے۔ اور سوار ہونے کا بھی جو معاملہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کے پیروں میں 3 طرح کے آپ دیکھیں گے کہ موڑ رکھے ہیں۔ وہ اونٹ کیا ہے، بالکل آسانی کے ساتھ جب وہ اپنے پیروں کو موڑتا ہے تو اس پر بیٹھنے کے لیے بھی آدمی آسانی سے چڑھ سکتا ہے۔ تو بہرحال اہل عرب کے لیے زمین، آسمان، پہاڑوں کے جو فوائد تھے وہ فوائد اپنے مقام پر ہیں، لیکن ان تینوں کے فوائد کے مقابلے میں اونٹ کے جو فائدے ہیں اہل عرب کے پاس وہ بہت زیادہ اہمیت والے تھے، اور اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے وہ اہل عرب۔ تو اسی لیے ان کے اعتبار سے پہلے اونٹ کا تذکرہ کیا گیا، پھر اس کے بعد 3 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کو بتا رہے ہیں وَصَدَرَتْ بِالْإِبِلِ، کلام کو پہلے ابل کے تذکرے کو پہلے صدر کلام میں لایا گیا ہے، لِأَنَّهُمْ، کیونکہ اہل عرب کیا ہے، اشد ملابسۃ لها من غیرها، اونٹ کے علاوہ کسی دوسرے اور جانور میں اتنی قربت نہیں رکھتے، اس کو اتنا قریب نہیں کرتے جتنا کہ اونٹ کو۔ ایک تو اونٹ ان کی حاجت پوری کرنے والا، اور دوسرا یہ کہ اونٹ کو وہ بہت زیادہ قریب بھی رکھا کرتے تھے، اسی لیے یہاں پر اونٹ کا پہلے تذکرہ کیا گیا ہے۔ چلیے اب ایک آگے جو وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ والی جو عبارت آئی ہے کہ زمین کو کیسے مسطح کیا گیا ہے، سطح کیا گیا ہے، یہاں پر ایک بحث نکل آتی ہے، وہ یہ کہ زمین گول ہے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا ہے، ہموار کر دیا ہے، یعنی گول نہیں ہے بلکہ ہموار کر دیا ہے۔ اس میں بہت سے اقوال یہاں پر نکلنے میں آتے ہیں۔ جدید سائنس کے اعتبار سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ زمین گول ہے، اگرچہ کہ چاہے زمین ہموار ہو یا پھر زمین گول ہو، اس سے شریعت کے احکامات میں کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی علماء کرام کے درمیان 2 قول یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ ہموار کا مطلب ہموار یعنی بالکل ایک جیسی ہونا، سیدھی چلے جانا بس۔ تو گول ہونا، تو گول کا معاملہ جیسے ہوتا ہے کہ گیند جو ہوتا ہے تو کبھی اوپر کبھی نیچے راؤنڈ فگر میں ہوا کرتا ہے، اور ہموار کا مطلب کیا ہے، بالکل سیدھا ختم ہونا، گول ہونا، اس کا وہاں پر اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو یہ علماء کرام اس کو بتاتے ہیں کہ زمین ہموار، مسطح کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کو، زمین مسطح ہے یا پھر گول ہے، اس طرح تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ صاحب جلالین جو آگے بتا رہے ہیں امام جلال الدین محلی علیہ رحمہ، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امام جلال الدین محلی علیہ رحمہ اور آپ کے زمانے کے چند جو آپ کے ہم خیال لوگ تھے اس معاملے میں، اس نظریے میں آپ کے ہم خیال تھے، ان کا یہ نظریہ تھا کہ زمین کیا ہے، گول نہیں ہے بلکہ مسطح ہے، ہموار ہے، ان لوگوں کا نظریہ تھا۔ تو اس زمانے میں حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ اور دیگر جو علماء کرام تھے جو تحقیق کیے تھے، انہوں نے اس کا جواب دیا اور پھر اس قول کا سختی سے انکار کیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، زمین گول ہو سکتی ہے۔ اور آج کی جو جدید جو سائنس ہے وہ اپنی تحقیق کے اعتبار سے یہ بات بھی ثابت کی ہے کہ زمین گول ہے۔ اگرچہ یہ بات یاد رکھیں کہ چاہے زمین گول ہو یا پھر ہموار ہو، اس سے شرعی احکام میں کسی قسم کی تبدیلی، کمی زیادتی واقع نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ایک بحث چونکہ قرآن پاک کی آیت میں لفظ استعمال کیا گیا ہے سطحت، تو اس کی وجہ سے یہ ساری بحثیں نکل جاتی ہیں، ساری بحثیں شروع ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں اس میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اور پھر امام جلال الدین محلی علیہ رحمہ اور بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ زمین گول نہیں ہے، جیسے کہ یہاں پر ابھی آگے تذکر آ رہا ہے۔ اکثر مفسرین جو متقدمین علماء ہیں، جو
متاخرین علماء ہیں ان کا یہ خیال ہے، ان کا نظریہ ہے کہ زمین گول ہے، اور سائنسی جدید سائنس اور ٹیکنالوجی سے یہ بات ثابت بھی ہو گئی ہے کہ زمین گول ہے۔ تو بہرحال چاہے زمین کو مسطح مانو یا پھر ہموار مانو، گول مانو، اس میں کسی قسم کی کمی اور زیادتی ہونے والی نہیں ہے۔ تو اب مفتی صاحب میرا اس میں یہ سوال ہے جی کہ سائنس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، تو وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے زمین گول ہے، وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے انہوں نے اندازہ لگایا ہے، لیکن ہمارے جو مفسرین ہیں، محدثین ہیں، یہ لوگ اندازہ کس اعتبار سے کیے ہیں؟ یا تو روحانی اعتبار سے یا پھر نقشے کے اعتبار سے، یہ لوگ کیسے اندازہ کیے؟ وہاں پر بھی دیکھیں کہ سابقہ زمانے میں جو ہوا کرتا، چاہے صحابہ ہو، تابعین، طب تابعین، اور پھر دیگر مفسرین کا جو زمانہ تھا، مجتہدین کا جو زمانہ ہے، آپ اس زمانے میں غور و فکر کریں گے تو آج جیسے یہ آلات نظر آ رہے ہیں، سائنس کے جو نئے نئے آلات نکلتے چلے جا رہے ہیں، اگرچہ یہ آلے اس زمانے میں موجود نہیں تھے، لیکن مختلف فن رکھنے والے لوگ اس زمانے میں بھی موجود تھے، تو ان کے علم کے اعتبار سے، جیسے کہ ستاروں کا علم رکھنے والے ہیں، اور پھر مختلف چیزوں کا علم رکھنے والے ہیں، قیافہ شناخت جسے کہا جاتا ہے، تو یہ لوگ پہلے زمانے میں بھی موجود تھے، اور مجتہدین کرام تو ایسی چیزوں پر بہت زیادہ عمیق نظر رکھتے تھے، غور و فکر سے کام لیا کرتے تھے، ہر ایک چیز سے ان کو کئی مسائل نکالنا اصل مقصد ہوتا تھا۔ تو وہ لوگ جب بھی کوئی مسئلہ نکالتے، کوئی بھی حقیقت میں بات نکالنا ہوتا، جس کی بھی حقیقت کو تلاش کرنا ہوتا، تو یوں ہی گفتگو نہیں کرتے وہ، بلکہ اس کے تہ تک جاتے، اس کی حقیقت کو جانتے، اس کی جڑ تک جانے کے بعد، اس کی حقیقت کو پہچاننے کے بعد حکم لگاتے کہ اس کا مسئلہ یہ ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے۔ تو اگرچہ آلات سائنس کے آج نئے بن کر آئے ہیں، تو سائنس نئی باتوں کو ظاہر کرتے چلے جا رہی ہے، سمجھاتے چلے جا رہی ہے، لیکن جب قرآن پاک اترا، جو صحابہ، مجتہدین اور مفسرین کا دور تھا، تو اس دور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شرح صدر کیا تھا، ان کے علم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انوکھا پن عطا کیا تھا، اور پھر اس علم کی وجہ سے، اس شرح صدر کی وجہ سے وہ لوگ جانتے اور اس کی حقیقت کو پہچانتے، اور پھر وہ ساری باتیں ظاہر کرتے چلے جاتے تھے۔ الحمدللہ ان کی بتائی ہوئی باتیں آج کے یہ جو نئے ایجادات ہیں، سائنس کے جو بنائی ہوئی آلات ہیں، وہ ان کی بتائی ہوئی باتوں کو 100% صحیح ثابت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ چلیے اب بہرحال تو بات آئی تھی سطحیت کے بارے میں۔ شرح صدر کا مطلب؟ شرح صدر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سینے کو کھول دیتا تھا، اور حقیقت کیا ہے، ان کے سینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتار دیتا تھا۔ وقولہ سطحت، اب یہاں پر یہ جو لفظ آیا ہے سطحت، ظاہر فی ان الارض سطح، تو اب اس میں یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ زمین کو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسطح بنایا ہے، ہموار بنایا ہے۔ وعلیہ علماء الشرع لا کرۃ، اور امام جلال الدین محلی علیہ رحمہ، چونکہ آپ کا خیال اور آپ کا نظریہ بھی زمین کی تخلیق کے بارے میں یہی ہے کہ ہموار ہے، گول نہیں ہے، تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ شریعت کے جو علماء ہیں ان کا بھی یہی خیال ہے، اسی بات پر وہ لوگ متفق ہیں کہ مسطح، زمین مسطح ہے، لا کرۃ، زمین گول نہیں ہے۔ کما قالہ اہل الہیئۃ، جیسے کہ اہل ہیئت کا مطلب آپ یہ معنی لے سکتے ہیں کہ سائنس سے تعلق رکھنے والے، کسی بھی چیز کی حقیقت، اس کی جسمانی حقیقت کو جاننے والے جو لوگ ہیں، وہ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ زمین گول ہے، ویسا نہیں ہے۔ لیکن یہ تو امام جلال الدین محلی علیہ رحمہ کا یہ استدلال ہے، لیکن آپ کے ہی ہم زمانہ جو علماء ہیں وہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ علیہ علماء الشرع، جو امام جلال الدین محلی علیہ رحمہ نے کہا ہے کہ اسی بات پر علماء شرع ہے، تو متفق نہیں، اس بات پر متفق علماء، سارے کے سارے علماء اس بات پر متفق نہیں ہیں، بلکہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ زمین مسطح ہے، ہموار ہے، اور اکثر علماء کا متقدمین ہو یا پھر متاخرین ہو، اکثر علماء کا یہی خیال ہے، یہی نظریہ ہے کہ زمین کیا ہے، گول ہے، اگرچہ پھیلی ہوئی ہونے کی وجہ سے ہموار معلوم ہوتی ہے۔ یہ بات یہاں پر جواب دیے ہیں۔ وَإِن لَمْ يَنْقُصْ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الشَّرْعِ، اگرچہ اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ زمین گول ہے کہو یا پھر ہموار ہے کہو، تو اس کو گول ماننے میں یا پھر ہموار ماننے میں شریعت کے ارکانوں میں سے کوئی ایک رکن کم نہیں ہوتا، شرعی احکامات میں سے، شریعت کے اہم باتوں میں سے کوئی ایک بات کم ہونے والی نہیں ہے، لیکن چونکہ قرآن پاک کی آیت ہے تو اس کو مختلف انداز میں واضح کرنا، اس کی حقیقت کو بتانا مفسرین اکرام کا قول انجام ہوا کرتا ہے اور ان کی کوشش ہوا کرتی ہے، تو اسی لیے مفسرین کیا کیے ہیں، دونوں طرح کی باتیں کھول کر سامنے رکھ دیے ہیں۔ متقدمین میں بعض علماء کا قول زمین مسطح ہے، بعض کا قول زمین گول ہے، اور متاخرین علماء کا تو یہی نظریہ ہے کہ زمین کیا ہے، گول ہے۔ تو بہرحال اختلاف اپنی جگہ ہے، بات دونوں کی اپنی اپنے مقام پر رکھیں گے۔ آگے بتا رہے ہیں فذکر
ہم اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتائیے، ان کو یاد دلائیے، نعم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو بار بار ان کو یاد دلائیے، و دلائل توحیدہ، اللہ کی توحید کے جو دلائل ہیں ان کے سامنے کھول کھول کر بیان کیجیے، بتائیے، انما انت مذکر، بے شک مذکر، بے شک آپ کیا ہے ان کو یاد دلانے والے ہیں، نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، نصیحت کرنا، یاد دلانا آپ کا کام ہے، آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے کہ آپ ان کو سختی سے احکامات پر عمل کرنے کے لیے مجبور کریں، قرآن پاک پر عمل کرنے کے لیے مجبور کریں، یہ ذمہ داری آپ پر نہیں رکھی گئی۔ آپ کا کام بات پہنچانا، نصیحت کرنا، یہ آپ کا کام ہے، عمل کریں گے نہ کریں گے یہ ان سے پوچھ ہوگی، آپ کی ذمہ داری آپ نے ادا کر دی۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کو ان پر مسلط نہیں کیا گیا ہے، ذمہ دار نہیں بنایا گیا ہے۔ وفی قراءۃ بالصاد، اور قراءت میں کیا ہے یہاں پر مسیطر سین کے بجائے صاد سے استعمال کیا گیا ہے، اے بمسلط، آپ کو ان پر مسلط نہیں کیا گیا ہے، یعنی ان کے صحیح راستے کو قبول کرنے کی ذمہ داری آپ پر نہیں رکھی گئی ہے۔ وہذا قبل الامر بالجہاد، اور یہ آیت بھی جو بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے باری آیت ہے یہ، اب یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ کیونکہ اب پہلے تو آیت قرآنی ان کو پیش کی جائے گی، قرآن پاک اور کلمہ توحید ان کو بتایا جائے گا، مان لیں بہتر ہے، نہ مانیں اب ایک ہی طریقہ ہے ان کے لیے کہ وہ ان کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ الا لیکن من تولا وکفر، وہ لوگ جو ایمان لانے سے منہ موڑ لیتے ہیں اور قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، تو فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سب سے بڑا عذاب عطا کرے گا، سب سے بڑا عذاب دے گا۔ وہ کون سا عذاب ہے؟ وہ عذاب الآخرہ، آخرت کا عذاب ہے۔ والاصغر عذاب الدنیا، اور جو چھوٹا عذاب ہے وہ دنیا کا عذاب ہے۔ دنیا کا عذاب کیسے؟ جیسے جنگوں میں ان کا اختتام، ان کو وہ ختم ہو جانا، والاسیر والاسر، اور قیدی بن جانا، یہ بھی کیا ہے ایک طرح سے ان کافروں کے لیے چھوٹا عذاب ہے۔ ان الینا ایابہم، وہ ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں، رجوعہم بعد الموت، ان کا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ہم پر یہ بات ہے کہ ہم ان کا حساب و کتاب لیں، ان کو جزا سزا دیں۔ لا نترکہ احدا، ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ جو آخر کی آیت ہے، یہ آیت دراصل ان کو دھمکی دی جا رہی ہے اس آیت میں، کہ یوں سمجھیں کہ دکنی انداز میں اگر ہم اس آیت کی تفسیر کریں گے تو ہوگا یہ کہ کہاں بھاگیں گے، ادھر ادھر جا کر ہمارے پاس ہی آنا ہے، جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، ہر اعتبار سے ہم ان کو سزا دیں گے، ان کے پورے اعمال کا بدلہ ہم ان کو عطا کریں گے۔ الحمدللہ یہاں پر سورہ غاشیہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس تفسیر کی ریکارڈنگ میں جو بھی لغزش و خطا ہوئی اس کو درگزر فرما، اور پھر اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور جو حضرات اس کے ریکارڈنگ میں تعاون کیے ہیں ان سب کے کاروبار میں اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔